وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنی سی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے۔ تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی اس آن لائن کانفرنس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا امہ ریزڈ فار مین کائنڈ۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، اس انسانیت کے لیے اٹھائے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آج ہم ایک انفارچونیٹ ریالٹی کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا کی امامت امریکہ کر رہا ہے۔ اس نے ایک رول بیسڈ آرڈر جو ہے، ایک گلوبل ورلڈ آرڈر قائم کر رکھا ہے جس کے اندر امریکہ اس کو لیڈ کر رہا ہے اور باقی 4 ویٹو پاورز ہیں جو اس میں اس کی شراکت دار ہیں، یعنی کہ چین، روس، برطانیہ اور فرانس۔ اور ان سب نے مل کر اس دنیا کو بتانا ہوتا ہے کہ اس کی سیاست کیسے چلے گی، یعنی کہ جمہوریت کے ذریعے سے نظام جو ہے وہ چلنا ہے، اس کی معیشت کیسے چلے گی، انٹرنیشنل ٹریڈ کیسے چلے گی، دنیا کی باقی جو مسائل ہیں، تنازعات ہیں، جیسے فلسطین کا ہمارا مسئلہ چل رہا ہے، کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ امریکہ جس کی سربراہی کر رہا ہے، جو رول بیسڈ آرڈر ہے، یہ اس وقت لیڈ کر رہا ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ امت بہترین امت ہے، یہ لیڈ کرے گی اور یہ دنیا کو بتائے گی کہ کیا اچھا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور کیا برا ہے، کس طریقے سے نظام، سیاست کا نظام چلنا چاہیے، کس طریقے سے معیشت کا نظام چلنا چاہیے، کس طریقے سے جو ہے آپس میں ممالک کے جو ہے امور جو ہیں وہ منظم ہونے چاہیے۔ یہ اس امت کا کام ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پر دنیا کو لیڈ کرے گی اور بتائے گی کہ یہ دنیا جو ہے کیسے چلائی جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام کے حساب سے۔ اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ 3 گیسٹ سپیکرز ہیں جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پشاور سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اکمل نے۔ السلام علیکم۔ جی، تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ اور پشاور سے ہمیں جوائن کیا عمران یوسف زئی صاحب نے۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ جی، تمام ناظرین کو میری طرف سے بھی السلام علیکم۔ اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا حماد صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہماری جو حکمران اشرافیہ ہے، انفارچونیٹلی گلوبل ایرینا کے بارے میں جو ان کا ویو پوائنٹ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہمیشہ سے پاکستان بننے کے بعد سے یہ رہا ہے کہ ہم ہمیشہ ہمارے حکمران ہمیشہ اس ڈسکشن میں رہیں کہ کیا ہم امریکہ کے بلاک میں جائیں یا روس کے بلاک میں جائیں، جب کولڈ وار کا دور تھا۔ آج تو امریکہ ہی اس دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، لیکن روس اور چائنا اس کے اس ورلڈ آرڈر کو کہیں نہ کہیں چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج تک یہ ڈسکشن ہماری حکمران اشرافیہ کے درمیان ہے۔ جب وہ امریکہ سے تھوڑا سا بددل ہو جاتے ہیں تو یہ ڈسکشن بیچ میں آ جاتی ہے کہ کیا ہم پھر کس بلاک کی طرف دیکھیں، روس کی طرف جائیں، چائنا کی طرف جائیں۔ انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے پاس یہ ویژن ہی نہیں ہے کہ گلوبل ایرینا پہ اپنا انفلوئنس کیسے ایگزرٹ کرنا ہے، ہم نے کس طریقے سے لیڈ کرنا ہے، بجائے یہ کہ یہ سوچیں کہ کوئی اور اس دنیا کو لیڈ کر رہا ہے اور ہم اس کی بلاک کو کیسے ٹو کریں اور اس کی پالیسیز کے مطابق کیسے چلیں۔ کیونکہ اگر ہم کسی بھی بلاک میں شامل ہوں گے، چاہے وہ اے ہو یا بی بلاک ہو، تو پھر ریالٹی یہی ہوگی کہ وہ اپنی پالیسیز کو چلا رہے ہوں گے اور ہم ان پالیسیز کو ٹو کر رہے ہوں گے اور ان کے ویژن کے مطابق اس دنیا کے گلوبل ایرینا پہ ہم پلے کر رہے ہوں گے۔ سو دیٹ از ناٹ واٹ دا ویژن
what Allah has given us، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رول دیا ہے، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی کہ ہم نے یہ بہترین امت ہے اور ہم نے اس دنیا کو لیڈ کرنا ہے، گلوبل ایرینا کو ہم نے چلانا ہے، ہم نے بتانا ہے کہ کون سے ایریا میں کیا پالیسی نافذ ہونی چاہیے، کیا نظام نافذ ہونا چاہیے، کس تنازع کو کیسے حل ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پر ہم دنیا کو لیڈ کر رہے ہوں گے۔ سو یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ آج ہم یعنی ہم کچھ اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان بلاکس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جو دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، بلکہ 1924 میں جب خلافت کا خاتمہ ہوا اس سے پہلے خلافت ایک گلوبل پاور کے طور پہ اس دنیا پر موجود تھی۔ خلافت جو کہ اس امت کی ایک یعنی کہ یونیفائنگ فورس تھی، تو خلافت جو ہے اس وقت ایک گلوبل ایرینا پہ ایک پولیٹیکل پلیئر کے طور پہ موجود تھی، اور وہ اپنا انفلوئنس رکھتی تھی اور وہ اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کرتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ مدینے میں ریاست قائم کی تھی، اس وقت سے لے کے 1924 تک جب تک یہ خلافت موجود رہی تو دنیا کو ہم نے لیڈ کیا ہے۔ آخری ادوار میں کمزور ضرور ہو گئے تھے لیکن اپنا انفلوئنس پھر بھی ایگزرٹ کرتے تھے۔ انفارچونیٹلی 1924 کے بعد سے جب سے خلافت کو ہم نے لوز کیا ہے، اس کے بعد سے یہ امت یتیم ہو گئی۔ گلوبل ایرینا پہ ہمیں ریپرزینٹ کرنے والی کوئی قوت موجود نہیں تھی، کوئی یعنی ایسی اینٹیٹی موجود نہیں تھی جو کہ گلوبل ایرینا میں مسلم امت کو ریپرزینٹ کرتی، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ امت ایک یتیم کے طور پہ ہے دنیا کے اوپر۔ ہم اپنی پالیسیز کو ایگزرٹ نہیں کر سکتے، ہم اپنی پوزیشن کو ایگزرٹ نہیں کر سکتے، ہم لیڈنگ رول جو ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رول دیا ہے وہ ہم پلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اس ٹاپک پہ سب سے پہلے جو بات رکھیں گے ڈاکٹر اکمل صاحب ہیں جو کہ اسی چیز کو مزید ہائی لائٹ کریں گے، تو میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر اکمل کو کہ وہ اسی موضوع کے اوپر مزید بات رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک تمام تعریف اس اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہے جس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ادا کرنے سے کل انسانیت مل کر بھی عاجز ہے۔ تمام دنیا کے درخت اگر قلم بن جائیں، سب سمندر سیاہی بن جائیں، بلکہ اسی کے برابر اور بھی آ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کا احاطہ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ اندازہ کیجئے کرۂ ارض پر 75% پانی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے تو اس بات کو سوچیں کہ اللہ جس کے لیے سب تعریفیں ہیں نے کتنی بڑی بات کی ہے، اور لازمی بات ہے، محدود وجود لامحدود ذات کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے۔ اس بات کو اب ساتھ میں جوڑیں کہ صرف ایک ڈی این اے میں 250 ملین گیگا بائٹ انفارمیشن موجود ہے۔ محض ایٹم کے نیوکلیس کے گرد گھومنے والے الیکٹران، ان کے لیے ایک نئی سائنس یعنی کوانٹم فزکس کی بنیاد رکھ دی گئی۔ دوسری طرف کسی ایک کہکشاں میں، جس طریقے سے ہمارا سولر سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے، اس جیسے بہت سارے سورج موجود ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور یہ سارے کے سارے مسلسل کہکشاں کے مرکز کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اتنے سارے مادہ کو انتہائی تیز رفتاری سے گھومنے پر مجبور رکھنے کے لیے کہکشاں کے مرکز میں تقریباً لامتناہی کمیت چاہیے، جس کو کہ بلیک ہول کہتے ہیں۔ اور پھر کائنات میں کہکشاؤں کا کوئی شمار ہی نہیں، روشنی کی رفتار سے بھی سفر کیا جائے اربوں سال چاہیے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تو اس ظاہری آسمان کی باتیں ہیں، جو سب کچھ ہمارے حواس کے دسترس میں ہے، یہ سب صرف اور صرف پہلا آسمان ہے، اور یہ پہلے آسمان دوسرے آسمان کے سامنے ایک ذرے کی طرح ہے۔ اسی طرح دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے سامنے ایک ذرے کی طرح ہے، اور آخر میں ساتواں آسمان عرش کے سامنے ذرے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک حق ہے کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس پانی کی طرح ہے جو ایک سوئی کے سمندر میں ڈبونے پر اس کی نوک پر جمع ہو جاتا ہے۔ آج کے انسان کو اپنی سائنس اور سمجھ بوجھ پر زوم ہے، مگر اندازہ کیجئے کہ پچھلے سال پوری دنیا میں 40 لاکھ سائنسی مقالے لکھے گئے، محض صرف 40 لاکھ۔ آج تک پوری انسانی تاریخ میں
ٹوٹل لکھی گئی کتابوں کی تعداد کم و بیش 15 کروڑ ہے۔ یہ سب کچھ ایک ڈی این اے کے اندر موجود معلومات کی برابری نہیں کر سکتے، اس کا کمپیریزن نہیں۔ اس سب کو اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرہ قرار دینا بہت بڑی وقت دینے کے برابر ہے۔ محدود کا لامحدود سے تقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی رب بزرگ و برتر انسانیت کے رشد و ہدایت کے لیے، یعنی انسان کو زندگی کا ڈھنگ سمجھانے اور سکھانے کے لیے لوگوں میں اپنے برگزیدہ بندوں کو بحیثیت نبی اور پیغمبر مبعوث کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف خانوادوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتے رہے، جیسے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے خانوادے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ پھر آخر میں تمام مخلوق میں سے سب سے افضل ہستی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کل انسانیت کی طرف پیغمبر کے طور آخری شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اللہ کی طرف سے یہ وحی انسان کے اپنے ساتھ تعلق، دوسرے انسانوں اور مخلوق کے ساتھ تعلق اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے کے لیے یہ وحی قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں دی گئی، جس میں قرآن اللہ کا کلام اور وہ معجزہ ہے جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قیامت تک کے لیے حجت اور بینہ ہے۔ اس کلام کو تمام دنیا کے علوم اور نظریات پر وہی فوقیت حاصل ہے جو اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق کے مقابلے میں حاصل ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے تمام جہاں کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ یہ فضل، یہ امتیاز، یہ مقام، یہ ذمہ داری، یہ خدمت بنی اسرائیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منتقل ہو گئی۔ یہ عظیم المرتبت وحی کا نزول اسی برکتوں والے مہینے یعنی رمضان میں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے، اسی قرآن الفرقان المجید میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا نام مسلمان رکھا گیا اور تمام انسانوں پر نگہبان قرار دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَسَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس سے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس امت کو بہترین امت قرار دیتے ہیں جو انسانوں کے لیے اٹھائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مومنوں، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو، نیک کام کرنے کو کہتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ مزید یہ اللہ عز و جل مالک کل امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور مقام پر امت وسطہ کہہ کر بلایا، اور خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے وسطہ کا مطلب عدل بتایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسطہ، بہترین امت، بہت عدل کرنے والی بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر زمان تم پر گواہ بنے۔ گواہ بننے میں ماضی اور مستقبل دونوں کے مطالب موجود ہیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماضی کے تمام انبیاء اور رسل کے اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے کی تصدیق میں گواہی دیں گے، جبکہ ان کی اپنی قوم انکار کر رہی ہوں گی۔ مستقبل کے لحاظ سے امت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام وقتوں اور جگہوں کے لوگوں تک اسلام پہنچانے پر گواہ ہیں، یعنی ان کی ذمہ داری ہے کہ ان تک اسلام پہنچایا جائے، بالکل جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے پہلے دور کے مسلمانوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر شہید یعنی گواہ ٹھہرے۔ اس امت کا خیر الناس ہونا، امت الوسطہ ہونا، شہداء علی الناس ہونا کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی عظیم کتاب یعنی قرآن مجید، جو کہ فرقان ہے، مبین ہے اور مہیمنہ ہے، کا حامل ہونا ہے۔
یعنی اس امت کا عدل و انصاف اور خیر و حسن کا معیار ہونا لازمی امر ہے۔ کم و بیش 1000 سال کے لیے کچھ اونچ نیچ کے ساتھ امت اسی اعتماد کے ساتھ دنیا کے سامنے اسلام کا پیغام رکھتی رہی جس کا لائق رب ذوالجلال کی وحی کو ہونا چاہیے۔ لیکن پھر 19ویں صدی عیسوی کے لگ بھگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتماد اور اعتقاد میں ڈاواڈول ہوئی۔ امت قرآن کو مغرب کی ترقی نے تذبذب میں ڈال دیا۔ ان کے چند ہاتھوں میں مرکوز دولت اور اس دولت کے کرشموں کی چکا چوند نے آنکھیں خیرہ کر دی۔ امت فرقان اپنی قیادت اور کسوٹی ہونے کے کردار سے پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ اسلام کو بس ذاتی رائے کی حد تک محدود کر دیا اور تمام اجتماعی معاملات کو اللہ کے باغی نفس پسندوں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج ہم نے بحیثیت عدل والی امت، بحیثیت معروف کا حکم کرنے والی امت، منکر سے روکنے والی امت کے کردار سے پیچھے ہٹ کر ان تہذیبوں اور قوموں کو عدل کا ٹھیکیدار بنا دیا جو اللہ کے باغی اور انسانیت کے مجرم ہیں۔ سیکولر لبرل ورلڈ آرڈر کے تحت انسانی زندگی کا ہر شعبہ کینسر زدہ ہے۔ زندگی کے کچھ شعبوں میں ان سیکولر لبرل افکار کے فساد کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور بات کے آخر میں اسلام ان مسائل کو کیسے حل کرتا ہے رکھوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے معیشت۔ تمام دنیا کی معیشت مغرب اور اس کی نقالی کرتے چین کی استعماری پالیسی کے تحت تباہ حال ہے، چاہے یہ پاکستان کی معیشت ہو، سری لنکا کی ہو، ہندوستان کی ہو۔ مغرب کو بس اپنی آبادیوں کی لذتوں کی تسکین کے لیے خام مال کی اور سستی لیبر کی منڈیاں چاہیے۔ ڈالر، یورو جیسی فیاٹ کرنسی، کاغذی کرنسی اور انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کے ساتھ مل کر اس بات کو لازم کرتے ہیں کہ کوئی بھی اور ملک مغرب کی استعماری طاقتوں کی برابری نہ کر سکے۔ کبھی ہمارے نیوکلیر پروگرام سے منسلک کمپنیوں پر پابندی لگائی جاتی ہے اور کبھی میزائل پروگرام سے منسلک کمپنیوں کے اوپر۔ اس نوآبادیاتی نظام کو ختم ہوئے حالانکہ کم از کم 60-70 سال ہو چکے ہیں، مگر ماضی کی کوئی ایک کالونی بھی ایسی نہیں جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ مغرب کے استحصالی نظام کے مقابلے میں کھڑا ہو سکا، بلکہ تمام تیسری دنیا کے پچھلے 60-70 سال قتل و غارت، بغاوت، غارت گری پر مبنی ہے۔ لوگ انڈیا کے ابھرنے کی مثال دیتے ہیں، مگر اقوام کے عروج و زوال پر نظر رکھنے والوں کو نظر آئے گا مغرب اور چین میں ٹکراؤ کی کیفیت نے مغرب کو مجبور کیا کہ وہ اپنے لیے سستی لیبر کا نیا اڈا تلاش کرے۔ تو پھر 1.5 ارب آبادی کا انڈیا کیوں نہ بہترین انتخاب ہو؟ ملک کی کرنسی کا فیاٹ کرنسی ہونا، یہ کاغذی کرنسی جس کے ساتھ ہمارا روزانہ واسطہ پڑتا رہتا ہے، مہنگائی کی ایک بنیادی وجہ ہے، کیونکہ اس کا اپنا اصل ثمن نہیں ہے، اپنی اس کی ویلیو نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے طاقتور ریاستوں کو ہماری معیشت کے ساتھ کھیل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ایک ناسور ہے، کینسر ہے۔ اسی کینسر کے اوپر ایک اور ناسور یعنی سودی معیشت ہے۔ تمام دنیا کی انسانیت کے کان سودی معیشت کے ظلم تلے اٹھتی چیخوں سے سائیں سائیں کر رہے ہیں۔ ان معیشت کے کینسروں کے اثرات کے ہم براہ راست متاثرین بھی ہیں۔ ہماری بجلی کے بل سودی سرمایہ کاری سے بننے والے بجلی گھروں کی کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے 8 روپے قیمت کی بجائے 55 روپے فی یونٹ کے حساب سے بن رہے ہیں۔ دوسری طرف 14,000 ارب کے بجٹ میں سے 7,600 ارب روپے سود کی مد میں دیے جا رہے ہیں، اور ابھی یہ آنے والی نئی حکومت جس کو ابھی آئے چند دن بھی نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے رسول سے جنگ میں تیزی اور دلیری دیکھیں کہ IMF کے وقت کا وفد اگلے ہفتے پاکستان کے دورے پر آ رہا ہے اور ایک نئے سودی قرضے کے معاہدے پر بات چیت کی جائے گی۔ یہ مقتدر اشرافیہ پاکستان کے معاشی معاملات میں IMF سے آگے کی سوچ کی جرات ہی نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف پاکستان کے مقامی بینک پچھلے سال کے مقابلے میں کئی گنا منافع کا اعلان کر رہے ہیں، گنا، ٹھیک ہے نا، یہاں پر 10% 20% کی بات نہیں ہو رہی، 100% سے اوپر کے منافعوں کا اعلان کر چکے ہیں۔ صنعتوں اور کاروبار کے لیے ایندھن جیسی ضروری چیز کا سودی سرمایہ کاری پر منحصر ہونا مہنگائی کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ ہے۔ تمام دنیا میں اس وقت یہ صورتحال ہے، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، یورپ کے ممالک ہو، جہاں کہیں بھی مڈل کلاس غریب طبقہ پستا جا رہا ہے۔ لیکن خیر، شفا اور عدل والی امت اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹی ہوئی ہے۔
جس کی وجہ سے برطانیہ، امریکہ، فرانس اور چین جیسے لٹیرے بدماش تنتناتے پھر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں خارجہ امور کی طرف۔ اقوام عالم کو قومی وطنی ریاستوں میں قید کر دینا اس سیکولر لبرل ورلڈ آرڈر کے کینسر میں سے ایک کینسر ہے۔ امریکہ کینیڈا کے دولت کے سمندر میں وسطی امریکہ اور کیریبینز میں غربت کے جزیرے ہیں، بجائے اس کے کہ امریکہ یا کینیڈا کی بڑی ریاستیں آگے بڑھ کر ان چھوٹی آبادیوں کو اپنے اندر ضم کر لیتی، یہ الٹا اپنی بارڈر پر دیواریں کھڑی کرتے ہیں۔ یہ تو تاریخ کی ایک مسلم حقیقت رہی ہے کہ جیسے ہی کوئی ریاست اپنی عوام کی خبر گیری میں کمزور پڑتی، دوسری ریاستیں جو انتظام چلانے اور لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کی سکت رکھتی تھیں ان علاقوں کو ضم کر لیتی۔ کسی ریاست کا رقبہ اور آبادی کے لحاظ سے بڑا ہونا اس بات کی گواہی تھی کہ اس کے باشندے اس حکومت کے انتظام سے خوش ہیں، اعتبار رکھتے ہیں۔ ظلم کو پہچان کر اور پھر اس پر خاموش رہنا، باوجود اس کے کہ اس کو روکنے کی طاقت موجود ہو، غیر انسانی فعل ہے۔ یہاں تو الٹا یہ بڑی ریاستیں اپنے اسلحہ اور سپورٹ سے انہی علاقوں میں بد امنی اور عدم استحکام پیدا کرتے ہیں۔ انہی کے توسط سے بننے والے گینگ اور جنتا وغیرہ جن کو ان علاقوں کا خام مال لوٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں پر قتل، عصمت دری، لوٹ مار وغیرہ کی بھرمار پیدا کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کا انسان کسی محفوظ مقام کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہے تو انہی معصوم لوگوں کو ظلماً وہیں رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ہیٹی، ایل سیلواڈور، نکاراگوا، ویسٹ انڈیز، پاناما، یہاں سب کی غربت، بد امنی، عدم استحکام، یہ سب کے سب جو ہیں تو امریکہ کینیڈا کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ ان علاقوں سے لاکھوں کی تعداد میں عورتیں اور بچے بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں امریکہ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ ان کو روکنے کے لیے امریکی ریاست ٹیکسس نے، اندازہ کیجئے، ان کو روکنے کے لیے امریکی ریاست ٹیکسس نے امریکہ اور میکسیکو کے درمیان سرحد کا کام کرنے والے دریا میں ایسی باڑ لگائی ہے جس میں بجلی دوڑتی ہے کہ جو غیر قانونی، جن کو یہ غیر قانونی تارکین وطن کہتے ہیں، جن کے ملکوں کے حالات انہوں نے خود خراب کیے ہیں، جن کے ملکوں کے اندر دوڑنے والے، گھومنے والے گینگز کو اسلحہ یہ خود پرووائڈ کرتے ہیں، مگر وہاں سے آنے والے پناہ گزین وہ چاہتے ہیں کہ دریاؤں میں بجلی کا شارٹ لگنے سے ڈوب مرے۔ بے شک یہ قومی ریاستی ڈھانچے غیر انسانی رویہ پیدا کرتی ہیں۔ اس قومی وطنی ریاستی ڈھانچے نے جہاں استعماری طاقتوں کو اپنی ہی مقبوضہ علاقوں کے لوگوں کی ذمہ داری سے بچنے کا راستہ دیا، انہی کی پالیسیاں ان چھوٹے ملکوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت کرپٹ تھی، لوگ نااہل تھے۔ برطانیہ نے، اندازہ کیجئے، برطانیہ نے حال ہی میں افریقہ کے ملک روانڈا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن جو پہنچتے ہیں، پکڑے جانے پر ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا روانڈا افریقہ کے اندر موجود ہے۔ وہاں پر پھر ریفیوجی کیمپس بنائے گئے جن میں ان کو رکھا جائے گا اور اس بات کا اندازہ کیا جائے گا کہ ان کو انگلستان کے اندر بسنے کی اجازت ہے کہ نہیں۔ یونانی کوسٹ گارڈ نے وہ زیادہ تر پاکستانی تارکین وطن والی کشتی کے ساتھ کیا کیا تھا اور وہ کیوں ڈوبی تھی، ہم سب کے سامنے۔ 700 بندہ سمندر کے اندر کس طریقے سے جو ہے تو ان کی جانوں کو جو ہے تو بنیادی طور پر بے وقت کر دیا گیا، پانی سے سستا کر دیا گیا۔ کیسے ہی پتھر دل اور انسانیت سے آری تہذیب اور یہ نظریات ہیں۔ مزید یہ بات، یہ کینسر اس امت کو کمزور رکھنے کے لیے بھی سب سے پہلی بات تو اسی نظریے کا بطلان تھا، اس کا فساد تھا، مگر اب اس کے استعمال کو دیکھیے کہ یہ امت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس کے اموال کو لوٹنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ استعمار نے خود چھوٹی چھوٹی نام نہاد مصنوعی ریاستیں بنائیں اور پھر خود ان کا محافظ بن کر بیٹھ گیا، جیسے کویت، عرب امارات، قطر، بحرین وغیرہ وغیرہ۔ بڑے ملکوں یعنی جیسے انڈونیشیا تھا، اسے ایسٹ تیمور کو الگ کر دیا، سوڈان، اس سے جنوبی سوڈان توڑ دیا گیا۔ یعنی استعماری طاقتوں نے، بڑے مزے کی بات ہے، استعماری طاقتوں نے اپنی علاقوں کی حقیقت کے برعکس ایک اور حقیقت تشکیل دی ہے۔ وہاں تو دولت کے سمندر میں غربت کے جزیرے تھے، ہمارے خطوں میں غربت کے سمندر میں دولت کے جزیرے، پھر وہ بھی کفار کے قبضے میں۔ چنانچہ جن کے پاس وسائل ہیں وہ عزائم نہیں رکھ سکتے کہ افرادی قوت نہیں،
اور جن کے پاس افرادی قوت ہے جیسے پاکستان، مصر، ایران وغیرہ، تو ان کو IMF اور استعماری اداروں کی زنجیروں نے جکڑ رکھا ہے کیونکہ وسائل نہیں۔ پھر امت کے بیچ ان مصنوعی لکیروں نے امت ہی کے بیٹے بیٹیوں پر ظلم کو ممکن بنا دیا۔ سوڈان، افغانستان، عراق، لیبیا، شام، صومالیہ، ان میں سے ہر ایک کو، یہ سب کے سب علاقے مسلمانوں کے خطوں کے بیچ میں ہیں، اکیلا کر کے ان پر کافر حربی ممالک نے بغیر کسی خوف کے چڑھائی کر دی۔ نہ ان کو ملامت کرنے والا تھا، نہ کوئی ان کو ٹوکنے والا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑے۔ ابو غرائب جیل کی بات ہو یا بگرام جیل کی، تہذیب کے ان دعوے داروں کی درندگی سب کے سامنے واضح ہوئی۔ صرف عراق اور افغانستان کی 2 جنگوں میں مغرب کی ان وحشی فوجوں نے ان کے اپنے اندازوں کے مطابق 10 لاکھ مسلمان قتل کیے۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ یہ ممالک ان کافر ریاستوں کی سرحدوں پر ہیں، بلکہ یہ ریاستیں تو مسلم دنیا کے عین بیچ میں ہیں، اور ان کے ارد گرد تو کوئی کافر ریاست بھی نہیں ہے، بلکہ ان پر حملہ مسلمان ممالک کی سرزمین اور ہوائی راستے استعمال کر کے ہوئے۔ یہ وطنی ریاستیں امت کی تقسیم اور استعمار کی اجارہ کی امین ہیں۔ یہ اس لبرل ورلڈ آرڈر کی بنیادی نظریات میں سے ایک نظریہ ہے، اور اس امت کی وحدت کو ایک کینسر کی طرح کمزور کیے ہوئے ہے۔ پھر یہی قومی وطنی ریاست امت کے سامنے ہاتھ میں اپنے وسائل کے استعمال سے مدد کرنے میں بھی رکاوٹ ہے، چاہے قحط سالی کی بات ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا دشمن کا حملہ۔ نہت اسیر فلسطین کی خون چکاں دستان سب کے سامنے ہے۔ 30,000 سے اوپر شہید ہیں، جس کا 60% عورتیں اور بچے ہیں۔ 70,000 کے قریب زخمی ہیں جن کے لیے ہسپتال نہیں۔ مجروحین کے آپریشن بغیر انستھیزیا کے ہو رہے ہیں۔ 70% آبادی قحط سالی کا شکار ہے، اس لیے نہیں کہ بارش نہیں ہوئی یا فصل خراب ہو گئی، صرف اس لیے کہ یہودی وجود نے ہر قسم کے اموال کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی لگا رکھی۔ جن کو امدادی سپلائی بھی کہا جا رہا ہے، وہ غزہ کی ضرورت کا بس 10% ہے۔ ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ اگر کوئی امدادی ٹرک کہیں پہنچ بھی جاتا ہے تو جمع ہونے والے لوگوں پر یا تو گولی چلا دی جاتی ہے، یا ٹینکوں کے نیچے روند دیا جاتا ہے، یا پھر ہوائی جہاز سے بم گرا دیا جاتا ہے۔ ناپاک صہیونی وجود غزہ ہاشم کے تمام فوجی خدمات کے اہل مردانہ آبادی کو مزاحمت کار سمجھتا ہے۔ فوجی خدمات کی اہلیت کا مطلب کیا ہے؟ فوجی خدمات کی اہلیت کی عمر کا اطلاق 15 سال سے 55 سال تک کے تمام مردوں پر ہوتا ہے۔ غزہ ہاشم کے قصائی نتنیاہو یہ جانتے ہوئے کہ 30,000 کا 60% عورت اور بچے ہیں، باقی تمام نرینہ ہلاکتیں ہیں، کو مزاحمت کار کہتا ہے۔ امریکہ بھی افغانستان اور عراق میں شادی اور جنازوں پر بم گراتا تھا اور ان کو جائز فوجی نشانہ قرار دیتا تھا کہ وہاں صرف فوجی خدمات کے اہل عمر والے مرد تھے۔ لیکن یہ تو غزہ ہاشم ہے۔ غزہ کے ساتھ ہاشم اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا یعنی عبد المطلب صاحب کے والد مدفون ہیں۔ مزید یہ کہ یہ علاقہ اس بابرکت بلاد الشام کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام پر اللہ کے فرشتوں نے پر پھیلا رکھے۔ یہ اسرا و معراج کی سرزمین مسجد الاقصی کے اطراف میں سے وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں برکت ہے۔ اہل غزہ ہاشم نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صبر و استقامت کی امید تھی دکھائی۔ غزہ ہاشم کے مسلمان تو یہود کے اسیر ہیں، قیدی ہیں۔ امتحان تو باقی مسلمانوں کا ہے۔ کیا عرب و عجم کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے خون کے قطرے کی عظمت و حرمت کو کعبہ سے بڑھ کر نہیں کہا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جان، مال، عزت کو یوم عرفہ و میدان عرفات کی طرح حرمت والا قرار نہیں دیا؟ کیا مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار نہیں دیا؟ کیا اس پر ظلم کہ نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے اور نہ بے یار و مددگار چھوڑتا ہے؟ کیا غزہ ہاشم کے مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تابع نہیں ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ؟ کہ تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے؟ کیا بات ہے کہ اللہ کے واضح حکم کے باوجود ہماری عسکری قیادتیں ان وطنی ریاستوں کے کینسر کے ساتھ چمٹے ہوئے۔ کیا ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم واضح نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا
ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، مومنو تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو؟ کیا بات ہے کہ مسلم افواج کی ریجمنٹس، ڈویژنز، کورز متحرک نہیں ہوتی؟ صرف یہ کہ ان کمانڈروں کے نزدیک کافر استعمار کی کھینچی لکیریں اللہ رب قہار کی آیات سے زیادہ تقدس رکھتی ہیں، یا پھر ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے زیادہ شیطان کے اولیاء کا خوف ہے؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا تم حقیقت میں اگر صاحب ایمان ہو۔ یا شاید آخرت کی بجائے یہ دنیا چاہتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ کچھ ایسے ہی ہم نے کشمیر پر مشرک ہندوؤں کے تسلط کے خلاف جاری جدوجہد کے ساتھ بھی دیکھا۔ اللہ الجبار القہار کے ساتھ ہوشیاری کرنے والے کہتے ہیں کہ ارض مقدس کے ساتھ گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن نہیں ہے، کیسے ان کی مدد کریں؟ لیکن ان کا نفاق یہاں کھل جاتا ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں کی نصرت و مدد کی راہ میں یہ بہانہ تو رکاوٹ بھی نہیں ہے نا۔ مشرقی پاکستان میں تو پھر جنگ کا ڈرامہ کر کے سرنڈر کیا گیا، کشمیر تو ایک گولی چلے بغیر سرنڈر کر دیا گیا۔ اہلیان جموں و کشمیر کے کم و بیش 40 سال کی جد و جہد، قربانی ہے، صبر ہے، استقامت ہے، نہتی عوام پر قابض مشرک فوج کے سامنے سینہ سپر ہے، لاکھوں کے قریب شہادتیں، دسیوں ہزار گمشدگان ہیں، ان گنت پیلٹ گن کے زخمی اور اندھے ہیں، پھر ان سب پر بھاری عصمت دری کے دل خراش واقعات ہیں۔ حقیقت یہ ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں صد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت بڑے کرتوت تھے جو یہ کرتے تھے۔ پہلے مشرف نے لائن آف کنٹرول پر باڑ لگائی، پھر مجاہدین تنظیموں پر پابندی لگائی، پھر زرداری کیانی نے 2009 میں شمالی علاقہ جات کو خود مختاری دے کر متنازع علاقوں پر یک طرفہ فیصلے کا راستہ کھولا، پھر 2019 میں مودی سرکار نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کرنے اور اسے یونین میں ضم کرنے کا اعلان کیا، جس پر عمران باجوہ سرکار نے سڑک کا نام بدل کر جواب دیا، اور مودی سرکار کے ظلم کو دوام بخشنے کے لیے 2020 میں گلگت بلتستان کو باضابطہ صوبہ قرار دے دیا گیا۔ ایک طرح سے مقبوضہ کشمیر سے دستبرداری کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ مزید یہ کہ FATF کی ڈکٹیشن فالو کرتے ہوئے ملک میں تمام جہادی تنظیموں پر قدغن لگائی گئی۔ کشمیر کے معاملے میں غداری پر غداری ہوتی رہی۔ ماضی کے یہ سب حکمران مشرق ہندو کے کشمیر پر اپنے تسلط کو مضبوط کرنے میں مددگار تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تابع اور امت کے غدار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غدار کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں کی غداری کا نشان۔ اور اب بھی جو اپنی خاموشی سے یا بے عملی سے مشرق ہندو کے تسلط کو مضبوط کرے گا، دراصل غصب کے جرم میں شریک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی زمین ظلم سے لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ یہ بات تھی خارجہ امور میں خیر امت کا اپنے مکان سے پیچھے ہٹنے کا شخص۔ اب بات کرتے ہیں سیاسی نظام میں بگاڑ کے حوالے سے۔ سیکولر لبرل آرڈر کے 2 اہم سیاسی نظریات ہیں، ایک طاقت کا توازن، دوسرا طاقت کی تقسیم۔ دونوں ہی کینسر ہیں۔ پچھلے 2 سال کی سیاست ہمارے سامنے ہے، کہیں ایکسٹینشن کی بات تھی تو کہیں عہدوں کے حصول کی جستجو، اور کہیں مراعات، کبھی ISI چیف کا جھگڑا تھا تو کہیں پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد، یا پھر آرمی چیف کی تعیناتی کا ایشو تھا، یا پھر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کس نے بننا۔ امت کا مہنگائی اور معاشی بدحالی سے بھرکس نکلا ہوا تھا۔ کشمیر اور ہندوستان میں مسلمانوں کی جان مال عزت محفوظ نہیں تھی، اور اس مقتدر اشرافیہ سے کرسی کا کھیل ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ مغرب سے اندھی تقلید کرتے ہوئے ان کے سیاسی نظریات کی بنیاد پر سیاسی نظام کھڑا کرنا ہے۔ ویسے تو ریاست کے 3 ستون سکھائے جاتے ہیں، یعنی انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ،
لیکن پاکستان میں فوج بھی ایک ستون کے طور پر کام کرتی ہے، چوتھا ستون بھی موجود ہے، بلکہ یہ چوتھا ستون سب سے زیادہ کارآمد رہتا ہے استعمار کے مفادات کے تحفظ میں۔ چونکہ مغرب کے سیاسی نظریات میں انسان اصلاً کرپٹ ہے، اسے ان کے نزدیک طاقت چیک میں رہنا ضروری ہے۔ یہی طاقت کے توازن کا کینسر پاکستان اور بیشتر مسلمان ملکوں کی 70 سالہ تاریخ میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ رہی ہے۔ اسی طرح طاقت کی تقسیم یعنی اختیار کی مرکز، صوبہ اور شہری حکومت میں تقسیم کر دیا جانا، یہ فارمولہ امت کے بنیادی مسائل کے حل اور بنیادی ضروریات کی عدم دستیابی کی بنیادی وجہ ہے۔ تینوں ہر ذمہ داری سے دستبردار ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور وسائل کے حصول کے لیے سب سے بڑھ کر حریص، سیلاب کی تہبہ کاریاں ہوں، فضلہ ٹھکانے لگانے کی بات ہو یا امن و امان کی صورتحال ہو، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ الزام دوسرے کے سر پہ چڑھے۔ چنانچہ مسائل جوں کے توں چلتے آ رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ سیاسی طور پر توازن اور تقسیم کے یہ کینسر امت کی سیاسی عملداری کو مفلوج کیے ہوئے۔ یہ امت تو قرآن کی امت ہے، جو امتیاز اللہ ذوالجلال کو باقی تمام مخلوقات پر حاصل ہے، ویسے ہی امتیاز قرآن کو دنیا کے آج تک پیدا کیے گئے کسی بھی نظریہ، کسی بھی لکھائی، کسی بھی کتاب پر حاصل ہے۔ قرآن الفرقان کی حامل امت کو اس عظیم المرتبت کتاب کے مقام سے حاصل اعتماد اور عزم کا آئینہ ہونا چاہیے۔ صرف اسی امت کے لیے جائز ہے کہ وہ دنیا اور تمام ادیان کے لیے ایک معیار اور ایک کسوٹی ہو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ پھر اے نبی علیہ السلام، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اسے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ معاشرتی بگاڑ، امت قرآن کا انسانیت کے رشد و ہدایت کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے جہاں پہلے ذکر کیے گئے کینسر دنیا میں پھیلا ہوا ہے، وہیں معاشرتی برائیاں معاشروں کے لیے کینسر بن چکی ہیں۔ مغرب کے شخصی آزادی کی مطلق توجیہ نے عجیب و غریب مسائل پیدا کر دیے۔ حال ہی میں فرانس نے اپنے آئین میں ترمیم کر کے عورت کے لیے اسقاط حمل کو بنیادی حق قرار دیا۔ حمل میں روح کب پھونکی جاتی ہے، زچہ یا بچہ کی جان کو خطرہ وغیرہ کے معاملات سے ہٹ کر یہ قانون عورت کو مطلقاً اس بات کی اجازت دیتا ہے جب چاہے بچہ ضائع کر دے، چاہے حمل کو 7 مہینے گزر چکے ہوں، بچہ بالکل صحت مند ہو اور رحم سے باہر جو ہے تو وہ یعنی اپنی زندگی بغیر کسی سپورٹ کے یعنی وہ جاری بھی رکھ سکتا ہو۔ اگر عورت اس بچے کی زندگی ختم کرنا چاہتی ہے، حق بچانے پہ کہ وہ کر دے۔ کسی بھی باشعور شخص کے لیے یہ بات قتل سے کم نہیں ہے، مگر شخصی آزادی کا نظریہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے۔ خاندان کا انسانی نسل کی حفاظت اور تربیت میں کردار کا انکار کر دیا گیا۔ مرد و زن کے اختلاط کو لذت کی حد تک محدود کر دیا گیا، جس کا نتیجہ مغرب کی یونیورسٹیوں، کالجز کے کیمپسز میں جاری عصمت دری کا ایپیڈیمک ہے۔ اس کو ریپ ایپیڈیمک کہا جا رہا ہے۔ کرونا کا پینڈیمک تو ہم سب جان چکے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے بیماری چائنا سے امریکہ تک پھیلی، مگر ریپ ایپیڈیمک تصور کر سکتے ہیں؟ کالج یونیورسٹی جانے والی 26% بچیاں ریپ جیسے واقعات کا شکار ہوتی۔ اس وقت تقریباً 60% بچوں کی پیدائش مغربی ممالک میں زنا کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ولد الزنا ہیں، شادی سے باہر ہیں۔ والد والدہ کے کردار ختم کیے جا رہے ہیں۔ رہی صحیح کسر ہم جنس پرستی جیسے غیر فطری اور مکروہ فعل سر عام اور قابل قبول ہو چکا ہے۔ بیشتر مغربی ممالک میں پرائمری سکول میں بھی بچوں کو اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس رویے کو معمول کا رویہ سمجھے۔ یہی شخصی آزادی مزید گھناؤنی شکل اختیار کرتے ہوئے ٹرانسجینڈر جیسے ایشوز کی شکل میں سامنے آیا، جس کے تحت کسی بھی شخص کو، کسی بھی فرد کو کسی بھی جنس کی شناخت کے ساتھ اپنے آپ کو پہچان کروانے کا اختیار ہے، آزادی ہے۔ امریکہ کے کچھ ریاستوں میں باقاعدہ بنیادی حقوق کے طور اس بات کو تحفظ دیا گیا ہے، بلکہ بچوں کو والدین کے مرضی کے بغیر میڈیکل پروسیجرز کے ذریعے جنسی تبدیلی یا ہارمون تھراپی کا اختیار دیا گیا ہے۔
یہی شخصی آزادی کا کینسر جسمانی لذتوں کی انتہا حاصل کرنے کے جنون میں اوپیڈ ایپیڈیمک کی شکل میں بھی موجود ہے۔ شراب کا نشہ تو سافٹ ڈرگ ہے نا، اس کا ایک خاندان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، ایک بندے کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، اس کو تو چھوڑ دیجئے، مگر اس کے مقابلے میں پھر ہیروئن، کریک، فینٹنل وغیرہ، آئس، جن کو ہارڈ ڈرگز بولا جاتا ہے، لاکھوں لوگوں کی جان نکل رہا ہے۔ میری جسم میری مرضی کے تحت اسقاط حمل کے ذریعے قتل، زنا، ریپ، ہم جنس پرستی، ٹرانسجنڈر، نشہ وغیرہ نے خاندان کی بنیادیں ختم کر دی۔ میں یہاں پر خالی ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، زومبی ڈرگ، یہ خالی گوگل کیجئے اور دیکھیے اس پر کس قسم کی جو ہیں تو ویڈیو سامنے آتی ہیں کہ نشے کے لت میں کس طریقے سے لوگ اپنی انسانیت کھو دیتے ہیں۔ مرد و زن کا تعلق ذمہ داری، احترام اور حیا کی بجائے شہوت اور لذت تک محدود کر دیا گیا، جس کا نتیجہ عورت کا معاشرے میں مزید ظلم کا شکار ہونا بن گیا۔ اس کا مقام اور کام صرف مخالف جنس کے لیے پرکشش بننا رہ گیا۔ یہ صرف امت فرقان ہی ہے جو انسان اور انسانیت کو ریسکیو کر سکتی ہے۔ امت قرآن کو اپنی تفویض کردہ ذمہ داری کو اٹھانا ہوگا، سیکولر اور لبرل نظریات کے فساد اور باطل ہونے کو عیاں کرنا ہوگا، امت کو اپنے عدل والی بہترین امت کا رتبہ بحال کرنا ہوگا۔ یہ ماہ رمضان اس کتاب الفرقان الحمید کے نزول کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ دوزخ سے نجات کا مہینہ ہے۔ آئیں اس مہینے کو انسانیت کے لیے سیکولر لبرل دوزخ سے نجات کا مہینہ بنا دیں۔ یہ سیکولر عقیدہ ہی کا شاخسانہ ہے کہ اللہ ذی الکبریاء والجبروت کہ اعلیٰ و عرفہ ذات مبارک کو اور اس کے بابرکت کلام مجید کو دوسری توہمات اور افسانوں کے برابر سمجھا جائے۔ دراصل سیکولرزم خود ایک عقیدہ ہے جس کے مطابق عقائد میں تفریق غلط ہے، حالانکہ اس بات کا باطل ہونا کسی بھی باشعور شخص کے لیے ازر من الشمس ہے۔ بھلا بینا اور اندھے برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ زمین کا گول سمجھا جانا اور زمین کو اینٹ کے مانند حیت کا حامل ہونا برابر ہو سکتا ہے؟ تمام سیکولر لبرل کینسرز سے نجات محض شخصی عبادات اور روحانیت سے نہیں ہوگا۔ دنیا کو اسلام کے رحم، شفا اور سکون سے متعارف کرانا، اس طرح کہ اسلام تمام ادیان پر غالب آئے، ایک سیاسی ریاستی عمل ہے جس کے لیے ایک ایسی ریاست کا وجود ہونا ضروری ہے جو خالصتاً اسلامی ماخذات سے اخذ شدہ احکام پر زندگی کے تمام شعبوں کو منظم کرے۔ اب میں اسلام کے جو ڈیفرنٹ یعنی ابھی سے پہلے جتنے مسائل کا ذکر کیا گیا اور اسلام ان کا کس طریقے سے حل بیان کرتا ہے، میں وہ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن دو باتیں واضح کر دوں۔ اول یہ اس بات کو جاننا چاہیے کہ یہ کسی فرد یا ادارے کے دیے افکار نہیں ہیں، بلکہ اللہ جو بدیع السماوات والارض ہے، علی کل شیء علیم ہے، جس کا علم لامحدود ہے، اس کے وحی سے اخذ شدہ افکار ہے۔ یہ ہمارے لیے احکام شرعیہ ہیں، یہ ہمارے لیے فرض اور حرام کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہم ان سے جو ہے تو سمپل اس بات پہ روح گردانی نہیں کر سکتے کہ میں ان آئیڈیاز کے ساتھ متفق ہوں کہ نہیں۔ یہ احکام شرعیہ ہیں۔ نمبر دو، آپ کے سامنے رکھے گئے حل اسلام کے نظاموں کا ایک خاکہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ مکمل تفصیل کے لیے جلدوں کی جلدیں بھری پڑی ہیں فقہ کی کتابوں کی۔ اس پروگرام میں شہداء علی الناس امت کے لیے کی طرف سے دنیا کے سامنے کیا فکری قیادت رکھی جائے گی، اس کا ایک مختصر سا ٹیسٹ رکھ رہا۔ سب سے پہلے معیشت۔ امت قرآن ایک ایسی معیشت استوار کرے گی جو شریعت کے احکام کے مطابق سونا چاندی کو کرنسی قرار دے گی۔ یہ حکم اکیلا سود، مہنگائی، تجارتی خسارے اور استعماری ریاستوں کی مداخلت کا خاتمہ کر دے گی۔ مطلق ٹیکس لگانے کے اختیار کو حرام قرار دے گی، ختم کر دے گی۔ چنانچہ آمدن پر ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو حرام ہونے کے ناطے ختم کر دیا جائے گا۔ معدنی اور توانائی کے ذخائر اور کارخانوں کو عوامی ملکیت قرار دیا جائے گا۔ عوامی نوعیت کی املاک کی نجکاری شریعت میں حرام ہے، اس لیے عوامی نوعیت کی املاک کو نجی ملکیت سے لے لیا جائے گا۔ سٹاک مارکیٹ جیسے سٹے بازی کے اڈے ختم کر دیے جائیں گے۔ جوائنٹ سٹاک کمپنی کا ڈھانچہ شریعت سے متصادم ہے۔ لمیٹڈ لائبلٹی ختم کر کے حقیقی شراکت کی شریعت کی 5 بنائی گئی کمپنی سٹرکچرز کے ذریعے زبردست فائنینشیل ایکٹیویٹی کی بنیاد رکھی جائے گی۔ خارجہ امور۔
امت الوسطہ کی تقسیم کا باعث یہ قومی وطنی ریاستوں کا ڈھانچہ اور ان کے محافظ اقوام متحدہ، ان کا انکار کیا جائے گا، ان کو رد کیا جائے گا، ان کو جو ہے تو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ مسلمان بلاد کے ایک ریاست میں ضم ہونے کو ایک دینی فریضہ جانتے ہوئے جلد از جلد ممکن بنایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِذَا بُعِثَ لِلْخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو خلفاء کی بیعت ہو جائے تو بعد والے کو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو۔ شریعت میں امت کی سیاسی وحدت کو توڑنے والا کوئی بھی نظام، کوئی بھی سیٹ اپ حرام ہے۔ نتیجتاً افرادی قوت، وسائل، ٹیکنالوجی کی حامل مختلف مسلمانوں کے خطے مل کر ایک ایسی قوت کے طور پر ابھریں گے جو چین یا مغرب کی محتاج نہیں ہوگی بلکہ ان کے مقابلے میں کھڑی ہوگی۔ اسی طریقے سے سیاسی نظام کے کینسرز کی جو بات ہوئی، ریاست میں اختیار، طاقت اور ذمہ وحدت کے اصول پر مبنی ہوگی۔ خلافت میں مقننہ نہیں ہوتی۔ قانون خلیفہ کے احکام شرعیہ کی تبنی کرنے سے بنتے ہیں۔ نہ تو طاقت کا توازن کا اصول کی گنجائش ہے اور نہ ہی طاقت کی تقسیم کی۔ معاونین، ولاء، عاملین وغیرہ خلیفہ کے نائب ہونے کے ناطے امت کے امور کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس خوف سے کرتے ہیں کہ اللہ مالک الملک کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس سے جو کھینچا تانی آج مرکز، صوبہ اور شہری حکومت کے بیچ نظر آتی ہے، اس کا شریعت مؤثر حل پیش کرتی ہے۔ چنانچہ خلیفہ اس بات سے فکر مند ہوگا کہ اگر دریا کنارے ایک جانور کو بھی ٹھوکر لگی تو اس کی باس پرس ہوگی۔ مسلمانوں کی حفاظت کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی گئی، وہ کشمیر کے مسلمان ہوں یا فلسطین کے یا برما کے، یا امت کے بیٹے بیٹیوں کی جان، مال، عزت کی حفاظت کی بات، یا امت کے شعار جیسے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی حرمت وغیرہ کی حفاظت، یہ ریاست خلافت کے لیے اعلان کردہ ریڈ لائنز ہوں گی۔ غزہ ہاشم کا ایک بچہ ایک رات بھی مزید بھوکا نہیں سوئے گا۔ مسجد اقصی قبلہ اول 3 مساجد میں سے ایک مسجد پر یہودی نجس وجود قابل قبول نہیں ہوگا۔ کسی ہندو سے افضل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی قابل برداشت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی کسی عبادت گاہ کی مسماری یا مسلمانوں کی کسی آبادی سے انخلاء یا گاؤ رکشہ کے بہانے مسلمانوں کا خون بہانا ریاست خلافت کے ساتھ اعلان جنگ کے برابر ہوگا۔ فرانس کی حکومت سے اپنی سرکاری املاک پر خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے آویزاں کرنا، یا پھر ڈنمارک، امریکہ وغیرہ کا آزادی رائے کے نام نہاد فلسفے کی آڑ میں سرکاری حفاظت میں قرآن کی بے حرمتی کرنے کی اجازت دینا یا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کو اسلام کے خلاف اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ ہم نے سیکولر لبرل آرڈر کے معاشرتی برائیوں کی بات کی۔ اسلام کے خانگی قوانین اور احکام مضبوط خاندانی رشتوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ اسلام کے احکام مرد و زن کے لیے اپنی اپنی قدرت کے لحاظ سے ذمہ داریاں تفویض کرتی ہیں۔ حضرات و خواتین سب اللہ کی رضا کے حصول میں برابر ہیں، باوجود اس کے کہ دونوں کے فرائض میں فرق موجود ہے۔ کسی بھی قوم کے لیے جہاں اس کے افکار اس کے سب سے قیمتی سرمایہ ہے، وہیں اس بات کا اہتمام کرنا کہ اس کی اگلی نسل ان افکار اور اقدار کی حامل ہو، بلکہ ان کو بہتر سے بہترین کی طرف لے جانے کے عزم کی حامل ہو۔ جب ایسے مائیں ہوں گی جو سلطان محمد فاتح کو یہ سکھاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا لشکر ہوگا اور کیا امیر ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، تو پھر کیوں نہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے عزم رکھنے والے لیڈرز پیدا ہوں۔ جب ایسی مائیں ہوں گی جو بچوں کو یہ سکھائیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ قسطنطنیہ اور روم میں سے پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا اور روم ابھی فتح ہونا باقی ہے، تو کیوں نہیں ہمارے پاس ایسے لیڈرز پیدا ہوں جو کہ سلطان محمد فاتح کی طرح روم کو بھی فتح کریں گے۔ اس کے بغیر یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ افکار کی اگر حفاظت نہیں ہوگی اور پہلی نسل سے دوسری نسل کی طرف ٹرانسفر ہونا پراپر طریقے سے نہیں ہوگا، اس کے بغیر امتوں کو وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس بات کا اسلام میں بنیادی اور ضروری اور سب سے اہم حیثیت رکھنے کی وجہ اسلام میں بیوی کو نان نفقہ کی ذمہ داری سے بری قرار دیا گیا کہ اس کی ساری توجہ گھر کے ماحول پر، بچوں کی تعلیم و تربیت پر ہو۔
یہ ماہ رمضان ماہ فرقان ہے، اسی میں غزوہ بدر ہوئی تھی، اور بدر والے دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوم فرقان قرار دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی قرآن کو اسی مہینے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا تھا۔ قرآن کے نزول کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر کہا، یعنی یہ تقدیروں والی رات ہے جس میں تقدیریں بنتی ہیں، یہ طاقت والی رات ہے، یہ وہ رات تھی جس میں اللہ عز و جل نے خیر امت کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ آنے والی خلافت اس فرقان المجید کے دیے نظام کو نافذ کرنے والی ہوگی، اور یہ تمام انسانوں کے لیے فرقان اور مہیمن کا کردار ادا کرے گی، یعنی کسوٹی کا۔ اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، اور یہ ہو کر رہے گا کہ ثم تکون خلافہ علی المنہاج النبوہ، کہ یہ خلافت نے آنا ہی آنا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی باقی بشارتوں کو بھی پورا کرے گی۔ بالضرور وہ خلیفہ ہوگا جو بغیر حساب کے بانٹے گا، بالضرور G7 اور نیٹو میں شامل ریاست اٹلی کا دارالحکومت اور کیتھولک عیسائیت کا مرکز ویٹیکن سٹی جہاں موجود ہے فتح ہوگا۔ کیا ہی شاندار ریاست ہوگی، کیسی اس کی صنعت و حرفت و سائنس ہوگی۔ اس وقت کی ترقی یافتہ ترین، امیر ترین، طاقتور ترین ریاستوں کے اتحاد میں سے ایک ملک کا دارالحکومت فتح کر جائے گی۔ جس طرح پہلے عیسائیت کے 2 مراکز ان کے ہاتھ سے نکلے، یعنی بیت المقدس اور قسطنطنیہ، اور یہ پھر واپس ان کے اقتدار میں نہیں آئے، اسی طرح عیسائیت کا یہ تیسرا شہر اور مغربی تہذیب و تمدن کا سب سے درخشان نگینہ روم بھی فتح ہوگا، اور اسلام کے تمام ادیان پر غالب ہونے اور ہر پکے کچے گھر میں داخل ہونے، مشرق و مغرب کی تمام دوریوں تک اس امت قرآن کی حکومت کا پہنچنے میں سے ایک قدموں میں سے ایک قدم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اس پہ تو کافی بات ہو گئی کہ اس امت کے پاس یہ رول ہے کہ اس امت نے اس دنیا کو لیڈ کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ امت خلافت کے نظام کے تحت ہی اس دنیا کو لیڈ کر سکتی۔ جب تک خلافت کا یہ پلیٹ فارم ہمارے پاس نہیں ہوگا، ہم اس دنیا کو لیڈ نہیں کر سکتے۔ اور خلافت دنیا کو لیڈ کرتی ہے اپنی فارن پالیسی کے ذریعے سے۔ فارن پالیسی کے جو 2 میجر فیکٹرز ہیں وہ دعوت اور جہاد، اور جہاد ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس اسلامی دعوت کو ساری دنیا تک لے کر جانے کے اندر۔ اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا جو کہ بخاری اور مسلم میں ہے، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لڑوں لوگوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب تک کہ وہ نماز کو قائم نہ کر دیں اور زکوٰۃ ادا کر دیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اور اس کے علاوہ بہت سارے ایویڈنس ہیں جس سے ہمیں پتہ چلا کہ خلافت اپنی فارن پالیسی کے جو جہاد کا فیکٹر ہے اس کے ذریعے سے دنیا تک اس پیغام کو لے کر جاتی ہے، اور جہاد ایک بہت کرٹیکل رول پلے کرتی ہے اس فارن پالیسی کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے میں اور اس کے ذریعے سے دنیا کو لیڈ کرنے کے اندر۔ اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے عمران یوسف زئی صاحب، تو میں دعوت دیتا ہوں ان کو کہ وہ اس موضوع کے اوپر اپنی بات کو آگے رکھیں۔ نحمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، فض باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنی ایک تقریر کا آغاز ایک بڑے بنیادی سوال سے کرتا ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلم افواج غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتی؟ کیا وجہ ہے کہ کشمیر کے لیے وہ حرکت میں نہیں آتی؟ اور کیا وجہ ہے کہ برما جیسے چھوٹے علاقے کی مدد کے لیے بھی وہ آگے نہیں بڑھے؟ ٹھیک ہے، دس از فائن، یہ درست ہے کہ اس کی وجہ وہ مسلم فوجی قیادتیں ہیں جو کفار کی ایجنٹ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے 2 4 10 15 20 لوگ ملینز کی افواج کو ایک ایسے فرض سے روک سکتے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے؟ کیا وہ ملینز کی افواج کو نماز سے روک سکتے ہیں، روزے سے روک سکتے ہیں، زکوٰۃ سے روک سکتے ہیں، حج سے روک سکتے ہیں؟ کیا وہ انہیں قرآن پاک کی تلاوت سے روک سکتے ہیں؟ تو پھر آخر کیا چیز ہے جس نے انہیں جہاد سے روک رکھا ہے؟ وہ کیا وجوہات ہیں جس کے باعث سینکڑوں فوجی کمانڈر کنفیوز ہیں؟ وہ کون سے کفل ہیں، وہ کون سے پنجرے ہیں، وہ کون سے obstacle ہیں جس کے باعث یہ ایجنٹ کی عادت ملینز کی افواج کو جہاد سے روکنے میں کامیاب ہو پاتی ہیں اور سینکڑوں فوجی کمانڈر غزہ کے لیے حرکت نہیں کرتے؟ لیکن اس سے پہلے
let this be very clear کہ جہاد کا فریضہ 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہے. جو فوجی کمانڈر، جو افسر، جو سپاہی قرآن اٹھاتا ہے وہ اس میں سامنے لکھا ہوا پاتا ہے کہ جس طرح وہ آج روزہ رکھ رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کتبہ علیکم الصیام لکھا ہوا ہے کہ تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں، وہیں پر کتبہ علیکم القتال بھی لکھا ہوا ہے اس قرآن میں. کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم پر قتال لکھ دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بری لگتی ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور وہ تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اور قرآن پاک میں ہی ہے، اور قتل کرو ان کو جہاں پاؤ اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہیں تمہیں نکالا ہے. اور اسی قرآن میں لکھا ہے اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو. کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ سنو، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو یوں ہی سی ہے. اگر تم حرکت نہیں کرو گے تو تمہیں اللہ دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤ گے. اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اسی قرآن میں لکھا ہے انفروا، نکلو، انفروا، نکلو، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں خواہ ہلکے ہو یا بوجھل. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور لڑو اپنے مال سے، اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے. آپ نے فرمایا جو کوئی اس حال میں مرا کہ نہ اس نے جہاد میں حصہ لیا نہ اس کی خواہش کی تو وہ نفاق یعنی منافقت کی ایک شاخ پر مرا. اسی قرآن میں لکھا ہے، اللہ ہمیں صاف صاف کہتا ہے بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں نکلتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار مقرر فرما. اس لیے جہاد کی فرضیت کا معاملہ نہ مشکوک ہے، نہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے. ایوری تھنگ از بلیک اینڈ وائٹ. جن لوگوں میں یہ اہلیت ہے، جن لوگوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس قبضے کو چھڑا سکتے ہیں، ان پر جہاد کرنا فرض عین ہے. اور یہ فرض پھیلتے پھیلتے آج تمام مسلم افواج کی گردنوں پر موجود ہے. اور یہ جہاد ہی کی برکت تھی کہ مسلمانوں نے 30 سے زیادہ ایمپائرز کو ختم کر دیا. آج اگر ہم مسلمان ہیں اور دنیا کی 2 ارب آبادی مسلمان ہونے پر فخر کرتی ہے تو یہ جہاد کی برکت سے. تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ کیا یہ فوجی ڈرتے ہیں؟ کیا یہ جنرلز ڈرتے ہیں؟ کیا یہ کمانڈرز ڈرتے ہیں؟ کیا یہ کرنلز ڈرتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. بلوچستان ہو، قبائلی علاقہ ہو، سیاچین ہو، جانے تو وہ دے ہی رہے ہیں، جان تو وہ دے رہے ہیں. تو پھر کیا چیز ہے جو انہیں جہاد سے روکے ہوئے ہے؟ آفٹر دا ڈسکشن کہ ان کے فوجی کمانڈرز جو ان کی قیادت ہے وہ ایجنٹ ہے، اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ یہ ملینز کی افواج ان چند ٹولے کے قبضے میں ہیں اور یہ جہاد کے لیے حرکت نہیں کرتے؟ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مغرب نے ہمیں جہاد سے روکنے کے لیے کس طرح کے پندے بنائے ہیں، کس طرح کے ہرڈلز کریٹ کیے ہیں اور کس طرح کے آبسٹیکل ہمارے ذہنوں میں انہوں نے کڑے کر دیے ہوئے ہیں. Let's go a little bit brief، ذرا ہسٹری پہ جاتے ہیں. مسلمانوں نے مدینہ میں ریاست قائم کرتے ہی ایک ایگریسو جہادی اسٹریٹجی کا آغاز کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 10 سالوں میں قریباً 90 ایکسپیڈیشنز بھیجی، جن میں 27 کو خود لیڈ کیا. ان میں سے 2 تو اپنے سپر پاور پر اٹیک کیے تھے. آپ کے جو قابل جانشین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں انہوں نے اس مومنٹم کو کنٹینیو کیا. یرموک میں، قادسیہ میں رومن اور پرشین امپائر کو زبردست شکستیں دی گئیں. ہم نے رومیوں سے خراج لیا، ہم نے چین سے خراج لیا، اور یہ امیہ کے دور میں بھی ایسا ہی جاری رہا. مسلمان دنیا کی انٹلیکچوئل ایلیٹ تھے، مسلمان دنیا کے لیڈرز تھے. ہمارے مقابلے میں کوئی سیولائزیشن، کوئی تھاٹ، کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی. بس صرف مسئلہ
مخالف فوجی طاقتیں تھیں اور ہم نے ان کا صحیح مقابلہ کیا. لیکن جب ہم عباسی دور میں پہنچے تو جہاد کے معاملے میں غفلت شروع ہو گئی. مجموعی مزاج جہاد کا نہیں رہا تو ہم پر صلیبی مسلط ہو گئے. ان صلیبیوں نے ہم سے بیت المقدس چھین لیا. ہمارے 70,000 مسلمانوں کا اس بیت المقدس میں قتل کیا. اپنے گھوڑے بیت المقدس میں کڑے کر دیے. تو مسلمانوں میں کون اٹھا جہاد کا علم لے کر؟ عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، اور انہوں نے پھر ان کو شکست دی. جب ہم نے دوبارہ جہاد شروع کیا ہمیں پھر فتح حاصل ہوئی. لیکن ایک دفعہ پھر ان صلیبیوں کو شکست دے کر ہم پھر امن کا راگ الاپنے لگے، جیسے آج ہم الاپ رہے ہیں. ہم نے پھر جہاد سے غفلت اختیار کی تو ہم پر منگول مسلط ہو گئے، تاتاری مسلط ہو گئے. انہوں نے 40 سال مسلمانوں کا قتل عام کیا. چنگیز خان، ہلاکو خان نے 6 ہفتے تک بغداد میں 17 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، عزت پامال کر دی. 5 صدیوں کی علم کی میراث کو دجلہ و فرات میں بہا دیا. دجلہ و فرات پہلے کالا ہو گیا اس سیاہی سے اور پھر خون سے سرخ ہو گیا. دنیا کے جو جیول آف دا کراؤن تھا وہ خاک کر دیا گیا. نیشاپور، حلب، ہرات، سمرقند، بلخ، ہران سب برباد کر دیے گئے. کیوں؟ مسلمانوں نے جہاد سے کنارہ کشی اختیار کی. تو بتائیں مجھے آج ہمارا حال کوئی مختلف ہے؟ ہمارا حال مختلف ہے اس سے. مسلمانوں نے دوبارہ اس بات کو سمجھا اور دوبارہ جہاد کے جذبے کے ساتھ اٹھے. مصر میں قطز اور بیبرس نے عین جلوت میں انہیں شکست دی. ہندوستان میں خلجیوں نے 5 بار منگولوں کو شکست دی. اس کے بعد برقع خان جو خود منگول تھا اس نے ہلاکو خان کو شکست دی. اور پھر التغرل، عثمان، انہوں نے جہاد کا علم بلند کیا اور منگول یہ خانات جو تھے ان کو جہاد میں انگیج کیا. اور آخر میں ہم نے اس افریت سے جان چھوڑائی. لیکن عثمانیوں نے اس کے بعد الحمدللہ جہاد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے 600 سال جہاد کا حق ادا کیا. وہ ویانا کے بارڈر پر پہنچے، وہ لندن سے 200 کلومیٹر دور رہ گئے. انہوں نے بالکان کو جوڑا، انہوں نے مشرقی روم کو تباہ برباد کر دیا. یہ سلطان محمد فاتح تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بشارت حاصل کی. کیا ہوگا وہ لشکر اور کیا ہوگا وہ امیر. اس حدیث کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے 23 حملے کیے قسطنطنیہ پہ. آج ہم 23 بار IMF کی چوکٹ پر حاضری دے چکے ہیں. ہم نے قسطنطنیہ جس کو کنسٹنٹین نے 4th سینچری میں تعمیر کر کے مشرقی روم کا، بازنطینیوں کا مرکز بنایا تھا، اس کو اسلامبول بنا دیا تھا. ہم نے عثمانیوں کا الجزائر کا والی 17 سینچری میں امریکہ، USA، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس کو خراج ادا کرتا تھا کہ عثمانی نیوی ان کے جہازوں پر حملہ نہیں کرے گی. امریکہ 6,42,000 سونے کے سکے اور 12,000 سالانہ کا خراج دینا اس نے قبول کیا. اس نے عربی زبان میں ہم سے کنٹریکٹ کیا تھا خراج دینے کا. یہ عثمانیوں کی فوج تھی جس کو مغرب میں ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا. سلیمان القانونی کا نام لے کر مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی. اور یہ وہ خوف تھا عثمانیوں کے جہاد کا جس کے باعث یورپ نے فکری سازشوں کا جال بننا شروع کیا، کیونکہ وہ صلیبی جنگوں میں ہمیں شکست نہیں دے سکتے تھے. اور یہ جال کیا تھے؟ یہ جال ذرا نوٹ کریں. یورپ کے اندر 30 سالہ جنگ کا اختتام 1648 میں ہوا اور اس کا اینڈ میں پیس آف ویسٹفیلیا پہ ہوا. اس معاہدوں کے ذریعے یورپ نے کوشش کی کہ وہ آپس میں جنگوں کا خاتمہ کریں تاکہ وہ عثمانی خلافت کا مقابلہ کر سکیں. اور اس ٹریٹی کے ذریعے قومی ریاست، نیشن سٹیٹ کا آئیڈیا اس نے جنم لیا. ہم مسلمان قومی ریاستوں کو نہیں جانتے تھے، نہ ہم مانتے تھے. ہمارے لیے مقدس بارڈر کا مطلب جہاد کا خاتمہ ہے. ہم اسے کیسے قبول کر سکتے تھے؟ لیکن مغرب نے اپنی سوچ کو ہم ایکسپورٹ کیا اور کولونیل ایرا میں اسے ہم پر تونپ دیا. حالانکہ 1648 میں انہوں نے خود اس نظریے کو پیش کیا لیکن اگلے 300 سال آپس میں لڑتے رہے. پوری دنیا کو انہوں نے کالونیز بنایا.
تو یہ اصول یورپ کے اندر موجود رہا، لیکن مسلمانوں کے بارڈر مقدس نہ ٹھہر سکے. اور آج بھی یہ حال ہے کہ ہم ان بارڈروں کو پار نہیں کر سکتے. یہ ہے مغرب کا وہ پندہ جس نے آج ہمیں گھیر رکھا ہے. آج بھی ہم ان بارڈروں کو پار نہیں کر سکتے، لیکن امریکہ، برطانیہ جب چاہیں یمن پر حملہ کر دیں، عراق پر کر دیں، شام پر کر دیں، پاکستان پر کر دیں، افغانستان پر کر دیں. دیٹس دا پلان. ہمارے لیے پندہ ہے. 1860 میں جب عثمانی خلافت نے خواہش ظاہر کی کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتی ہے، جو کہ بیسیکلی کرسچن کمیونٹی تھی، تو یورپینز نے عثمانی خلافت پر یہ شرط لگائی تھی کہ اس کے لیے آپ کو خارجہ پالیسی میں سے جہاد کو نکالنا پڑے گا اگر آپ کو تہذیب یافتہ دنیا کا حصہ بننا ہے. یہ مسلمانوں کے جہاد کے راستے میں پہلی بڑی رکاوٹ تھی. بارڈروں کا تقدس. اسلام میں اسلامی اسٹیٹ کی فرنٹیئرز ہوتی ہیں، لیکن بارڈرز ہرگز ایسی مقدس چیز نہیں کہ اس کے باعث ہم دنیا تک اسلام کی رحمت پھیلانے سے رک جائیں یا مسلمانوں کی مدد سے انکار کر دیں، کیونکہ وہ ہمارے بارڈر کے پار ہے. آج ہمارے آرمی چیف کہتے ہیں ارض پاک کے چپے چپے کی حفاظت کی جائے گی، وطن کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. یہ ہے وہ نحوست جو مغرب نے ہم پر نافذ کی ہے کہ بارڈر پار ہماری آنکھیں دھندلا جائیں اور ہمیں اللہ کا حکم نظر نہ آئے. پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشن بنی، جس کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کی زمینوں کا بٹوارا. اس بٹوارے کے ذریعے ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. عثمانی خلافت جو مسلمانوں کی محافظ تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور یہ 4 استعماری ملک، امریکہ جس کے پاس فلپائن پاناما کی کالونیز تھی، برطانیہ، فرانس جو تقریباً پوری باقی دنیا پہ قابض تھے، اٹلی اور جاپان صرف آبزرور تھا، یہ 4 ملک، یہ وہ ایلیٹ کلب تھا جو دنیا کے لیے رولز بنا رہے تھے. ان لوگوں نے دنیا کے لیے انٹرنیشنل لا بنایا اپنے فائدے میں. اور پھر 1945 میں جب اقوام متحدہ بنی، اس وقت یاد رکھے دنیا میں صرف 45 ساورنز تھے. ان میں یہ مصر، اردن، سعودی عرب جیسے ساورنز بھی تھے جو کہ استعمار کے کنٹرول میں تھے. یہاں پہ 5 ملکوں کو ویٹو پاور حاصل ہوئی، اور وہی کرسچن کمیونٹی میں باقی دنیا کو شامل کر کے مغربی استعمار اور غلبے کو ایک پکا رنگ دے دیا گیا. یہ ہے وہ سیکنڈ رکاوٹ جس نے ہمارے مسلم فوجی کمانڈروں کو مغلوب کیا ہوا ہے، جس سے باہر وہ سوچنے کی طاقت نہیں رکھتے. وہ بھول گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم اور فارس کے ورلڈ آرڈر کو تہس نہس کر ڈالا تھا. اسلام اخلاقی پیمانوں سے بڑھ کر کسی انٹرنیشنل لا کو نہیں مانتا. اخلاقی پیمانہ جیسے سفیر کو نہ مارنا، اور یہ پیمانے بھی صرف رعامہ کی طاقت سے نافذ ہو سکتے ہیں. آخر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک سپر سٹیٹ موجود ہے تو اس میں کوئی آزاد ملک کیسے ہو سکتا ہے؟ یو این کے نیچے آزادی تو ختم ہو گئی، یہ تو غلامی ہے، اور اسلام تو خود ورلڈ آرڈر ہے. وہ کسی اور ورلڈ آرڈر کی غلامی کیسے قبول کر سکتا ہے؟ تو یہ کیسے مسلم فوجی کمانڈر ہیں، اور یہ کیسا کلمہ ہے جو تم پڑھتے ہو جس میں لا الہ ہی نہیں ہے؟ یہ کیسی توحید ہے، اور یہ کیسا آپ کا ایمان ہے جو طاغوت کے سامنے جھکتا ہے؟ یہ ہے وہ سیکنڈ ٹریپ، انٹرنیشنل لا. پہلا ٹریپ مقدس بارڈر، دوسرا ٹریپ انٹرنیشنل لا اور یو این، تیسرا ٹریپ جو ویسٹ نے ہمیں ڈالا، اور وہ یہ ہے کہ خارجہ پالیسی کے مقصد اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں، کوئی آئیڈیالوجیکل ٹارگٹ نہیں ہوتا. ہمیں بتایا گیا کہ ویسٹ بھی تیل کی دولت کے پیچھے دنیا میں جاتا ہے، صرف لوٹ مار کے لیے جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ویسٹ جب ایسے ملک میں گیا جہاں پہ آئیڈیالوجیکل چیلنج موجود تھا جیسے اسلام، وہاں ان کا سب سے زیادہ فوکس لوگوں کو سیکولرزم، ڈیموکریسی، کیپٹلزم اور لبرٹیز کی طرف لے جانے میں لگا. معاشی دولت تو اس کے مفت کے ثمرات ہیں. ہاں، جہاں آئیڈیالوجیکل چیلنج نہیں تھا جیسے افریقہ، وہاں انہوں نے لوٹ مار پر فوکس کیا. اسلام کی خارجہ پالیسی آئیڈیالوجیکل ہے، دعوت و جہاد. ہم لوٹ مار کے لیے نہیں جاتے، ہم دنیا کے وسائل لوٹنے نہیں جاتے. اگر یہ کرتے تو ہمارا مدینہ دولت کا مرکز ہوتا، لیکن ہمارے مرکز کون تھے دولت کے؟ وہ علاقے جو ہم نے فتح کیے وہ دولت کے مرکز تھے. ہم نے ان علاقوں کو اپنی ریاست کا حصہ بنایا، ہم نے ان کو ایسا ڈیولپ کیا کہ وہ باقی شہروں کے برابر یا اس سے آگے پہنچ گئے. آج ہماری خارجہ پالیسی کا ہدف
اکنامک کنیکٹیوٹی ہے، اکنامک ہب بننا ہے، معاشی معاہدے حاصل کرنا ہے، یورپ سے جی ایس پی سٹیٹس لینا ہمارا ہدف ہے، خواہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر کمپرومائز کیوں نہ کرنا پڑے۔ آج ہمارا ہدف آئی ایم ایف سے ڈیل حاصل کرنا ہے، آج ہدف ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنا ہے، آج ہدف ریکارڈک پر معاہدہ حاصل کرنا ہے، ایس آئی ایف سی کے لیے انویسٹمنٹ کھینچنا ہے، ہندو ریاست سے نارملائزیشن کرنی ہے، یا جس طرح اردن، ترکی اور مصر ہیں یہودی ریاست سے تعلقات قائم کر کے اکانومی بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام اور اسلامی ریاست کا مقصد انسانیت کو کفر کے گڑھے سے نکال کر اس رحمت کی جانب لانا ہے تاکہ کروڑوں ہندو کو ہم دین کی طرف لے جا سکیں جو ذات پات کے نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان سرمایہ نظام کے ظلم میں جو ویسٹ کا انسان پسا ہوا ہے، جو 30 اور 50% ٹیکس دے رہا ہے، اس کو ظلم سے نجات دلانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ دس از دا آبجیکٹو۔ پھر مغرب نے ہمیں ایک اور باور کرایا، نیکسٹ ٹریپ، فورتھ، جس کو مسلمانوں کے ماڈرن اسکول آف تھاٹ نے بھی ایکسپٹ کر لیا، جو ویسٹ نے ہی کریٹ کیا تھا، کہ جہاد از اونلی ڈیفینسو۔ اور پھر ڈیفینس سے ہی بات آگے چلی گئی اور کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر کا جہاد دہشت گردی ہے۔ ان کو فتوے بھی مل گئے، اس لیے نہ فوج جہاد کرتی ہے اور پرائیویٹ جہاد دہشت گردی ہو گیا ہوا۔ یہ ہے وہ مغرب کے جال جس نے ہمارے فوجی کمانڈروں کو مروب اور کنفیوز کر رکھا ہے۔ ان کے سامنے قرآن کلیئر ہے، حدیث کلیئر ہے، لیکن یہ گلوبل آرڈر اور اس کے اندر موجود پندے ان کے سامنے مینٹل آبسٹیکل بن چکے ہوئے ہیں۔ We have all the tools, we have the numbers, we have the weapons. ہماری فوجیں یورپین فوج سے زیادہ ہیں، ہماری ایک ملک کی فوج یہود سے زیادہ ہے، ہمارا اسلحہ ان سے زیادہ ہے، ہماری جغرافی سچویشن، جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہمیں سپورٹ کرتی ہے، مسلم رائما ہمارے ساتھ ہیں۔ مسلم دنیا میں ڈومینو ایفیکٹ اتنا گارنٹیڈ ہے کہ ہم نے بغیر کسی آئیڈیولوجیکل تحریک اور لیڈرشپ میں دیکھ لیا کہ عرب بہار میں ایک مظاہرے نے 5 ملکوں کی حکومتوں کو گرا دیا۔ تو ایک خلافت کا قیام مسلم دنیا کو ہفتوں میں نہیں بلکہ دنوں میں ایک کر دے گا۔ ہمارا مسئلہ طاقت نہیں، وسائل نہیں، دولت کی کمی نہیں، بلکہ مسلم ایلیٹ کا ویسٹرن کنسپٹس اور آئیڈیا سے مروب ہونا ہے۔ ہماری فوجی کمانڈروں کے مغربی کورسز ہیں جو وہ باہر کریں یا پاکستان میں، جنہوں نے ان کے مائنڈ میں مینٹل آبسٹیکل کریٹ کر دیے ہیں۔ یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ دس از دا پرابلم وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ مودی کشمیر میں کیوں بیٹھا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ کہ ہم لڑ نہیں سکتے؟ نو، دیز آئیڈیاز، ان آئیڈیاز نے ہمیں روکا ہوا ہے۔ ہم غزہ کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے یا ہمارے لوگ جانے نہیں دینا چاہتے؟ نو، دیز آئیڈیاز ہیز اسٹاپڈ اس۔ ہماری افواج لڑنا چاہتی ہے، ہماری مسلم امت اس لڑائی میں فل بیک کرنا چاہتی ہے فوج کو، اور ہم صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور لڑنے کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ٹولہ ان کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور یہ کنسپٹس ہمارے مسلم فوجی کمانڈر کو کنفیوز کرتے ہیں۔ یہ ٹولہ باٹل نیک ہے۔ اس سٹیل میٹ کو توڑے بغیر ہم پر نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے لیکن اللہ کا غضب نازل ہوگا، بیکاز وی فیل اقصا، وی فیل دا ٹیسٹ آف اسلام، وی فیل دا ٹیسٹ آف جہاد۔ تو اب واضح ہے کہ اسلام کے حکم اور موجودہ ورلڈ آرڈر جو مسلمانوں کو قابو کرنے کے لیے بچایا گیا ہے کے درمیان بیسک کلیش ہے، تصادم ہے۔ اس ورلڈ آرڈر کے نیچے اسلام نہیں رہ سکتا۔ اس کے نیچے ہم اپنی دین کی بنیادوں پر کمپرومائز کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ہم غزہ کے بھوکے پیاسے مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو بموں سے چیتڑے اڑتے دیکھنے پر مجبور ہوں گے۔ ہم برما کے مسلمانوں یا ہندوستان کے ان کے عوام کے ہاتھوں مرتے، بے حرمت ہوتے اور غلاموں کی زندگی گزارتے دیکھنے پر مجبور ہوں گے۔ اس ورلڈ آرڈر میں اسلام خود ورلڈ آرڈر ہے، یہ کسی ورلڈ آرڈر کے نیچے نہیں رہ سکتا، اور اس ورلڈ آرڈر کو قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہٹا دو ان حکمرانوں کو جو تمہارے اور مسجد اقصی اور غزہ کے مسلمانوں کے ریسکیو کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اور اللہ کی مدد پر یقین رکھو۔ اللہ کی مدد پر یقین رکھنا فرض ہے۔ اللہ کے لکھے ہوئے اور قدر پر یقین رکھیں، اللہ پر توکل کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں سورہ حج آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا،
تو اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ساتھ آسمان میں شگاف لگائے اور پھر اسے کاٹ ڈالے، پھر دیکھ لے کہ اس سے اس کی جھنجھلاہٹ، ناگواری اور غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ شکریہ عمران صاحب۔ اب میں بلا تاخیر اپنے تیسرے جو گیسٹ اسپیکر ہیں ان کی طرف جاتا ہوں، جو کہ اس چیز کے اوپر بات رکھیں گے کہ پریکٹیکلی یہ امت کس طریقے سے اس دنیا کو لیڈ کرے گی، اور وہ خلافت کا پلیٹ فارم ہے جس کے تحت یہ امت پہلے بھی لیڈ کر چکی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ جب خلافت دوبارہ آئے گی تب ہی یہ امت پریکٹیکلی اس دنیا کو لیڈ کر سکے گی۔ تو حماد صاحب پلیز اس کے اوپر اپنی بات کا آغاز کریں۔ شکریہ عرفان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ان الحمد للہ الذی وعد المؤمنین النصر، ان الحمد للہ الذی سیجعل بعد العسر یسرا، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان۔ قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها ذلک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جب ہم اس رمضان کا استقبال کر رہے ہیں تو غزہ کے مسلمان چیخ و پکار کے ساتھ، خون ہر طرف بکھرا ہوا ہے، وہ جنازے اٹھا رہے ہیں، ان کے زخمیوں کو دوائیاں نصیب نہیں، ان کے بچے روزانہ بھوک کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، اور ہم اس صورتحال میں بطور امت ایک بہت بڑے فتنے اور فساد سے گزرتے ہوئے یہ امت مسلمہ آج اس رمضان میں داخل ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ رمضان مارچ 2024 میں آیا، اور یہ ایک اتفاقیہ بات کہیں یا پھر ایک خاص بات کہ آج سے پورے 100 سال پہلے مارچ 1924 میں کافروں نے، صلیبیوں نے، یہودیوں نے سازش کر کے مسلمانوں کی وحدت، مسلمانوں کی خلافت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد سے ہم نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے مختلف آزمائشوں، مختلف فتنوں، مختلف فسادات کا سامنا کیا، لیکن اس ساری بات کے اوپر آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت پہلے فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں آیت نمبر 73 میں فرماتے ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو کافر ہیں وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، الا تفعلوہ، اگر تم یہ نہیں کرو گے، اگر تم متحد نہیں رہو گے، اگر تم وحدت کی شکل میں نہیں رہو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو پھر زمین پر فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ یہ فتنہ، یہ فساد، یہ صرف مسلمان نہیں بھگتیں گے، یہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر اقوام بھی بھگتیں گی۔ سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم نے، سیکولرزم نے، میٹیریلزم نے صرف مسلمانوں کو تباہ نہیں کیا، اس نے خود مغربی اقوام اور ان کی نوجوان نسل کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ فساد جو دنیا میں پھیل رہا ہے، چاہے وہ کسی جگہ کے اوپر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہو، یا چاہے وہ کسی کے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہو، یا کسی بھی طرح کا فتنہ اور فساد دنیا میں برپا ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہ کر شیطان اور طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں۔ اگر تم متحد رہ کر، وحدت کی شکل میں رہ کر نہیں کرو گے، اللہ کی پیروی اور اللہ کے عطا کردہ احکامات کے مطابق حکمرانی نہیں کرو گے، تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 46 میں فرما دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں تنازع نہ کرو، آپس میں ڈس یونٹی مت دکھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف برپا مت کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ،
اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کیا آج دنیا میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہوئی نہیں ہے؟ کیا ہم نے جب اپنا اتحاد چھوڑا، جب ہم نے اپنی وحدت چھوڑی، جب ہم سے ہماری خلافت چھین لی گئی، تو اس کے بعد سے مسلسل ہم فتنہ، فساد اور اکھڑی ہوئی ہوا کے اندر گزارا نہیں کر رہے کہ پے در پے تسبیح کے گرتے ہوئے دانوں کی طرح کافر ہمارے اوپر حملہ آور ہیں اور ہم کسی حملے کا جواب بطور امت نہیں دے سک رہے۔ اور کافروں نے ہماری یہ وحدت، یہ خلافت کیسے توڑی تھی؟ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انہوں نے بہت لمبے عرصے کی سازش کے بعد یہ فتح حاصل کی، یعنی ان کی 1625 عیسوی کے بعد انہوں نے یہ بیج بونے شروع کیے، ان کے مشنریز نے اور دیگر لوگوں نے۔ 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 50 سال نہیں، 70 سال نہیں، 200 سالوں کے بعد 1800 کے آس پاس کہیں جا کے ان کو پہلی دفعہ پاؤں لگانے کی جگہ ملی، پہلی دفعہ کوئی ہلکا سا ان کو مستقل انہوں نے اپنا ایک اڈا قائم کیا۔ اور پھر اس کے بعد بھی 125 سال کی محنت کے بعد 1924 میں جا کر انہوں نے مسلمانوں کی خلافت کو توڑا۔ جب ورلڈ وار 1 میں فرینچ اور برٹش فورسز خلافت کے خلاف متحد ہو کر آئیں اور خلافت کی سرزمین پر قبضہ کیا، تو انہوں نے ترکی تک پہنچنے کے بعد جو پہلا مطالبہ رکھا ترکی کو آزاد کرنے کا، وہ کیا رکھا؟ اور دوسری طرف سے بھی مسلمانوں کے غدار، مثال کے طور پہ مصطفیٰ کمال اتا ترک جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو برطانوی اور فرانسیسی فوجوں کی طرف سے، ان کے حکمرانوں کی طرف سے 2 مطالبے مین تھے ترکی کو آزاد کرنے کے۔ نمبر 1 کہ پوری دنیا میں ترکی آٹومن امپائر، خلافت عثمانیہ جہاں جہاں تھی وہ تمام علاقوں کے اوپر سے دستبردار ہو جائے گی، اور نمبر 2 ترکی کے اندر بھی خلافت قائم نہیں رکھیں گے، خلافت کا بھی خاتمہ کیا جائے گا۔ اور غداروں نے یہ شرائط مانی اور خلافت کا خاتمہ کیا گیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب کافروں کی پارلیمنٹ کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ اب ترکی یا مسلمان دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نے ان کی کمر کی ہڈی، ان کا اسلام اور ان کی خلافت کو توڑ دیا ہے۔ اب ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے کبھی دوبارہ ان کو معاشرتی طور پر یا سیاسی طور پر متحد نہیں ہونے دینا۔ یعنی کافر بھی جانتا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت وحدت میں، کافر بھی جانتا ہے مسلمانوں کی طاقت خلافت کے اندر ہے، کہ جب یہ ایک خلیفہ، ایک امیر تلے تمام اسلامی سرزمین، تمام اسلامی ریاستیں ایک امیر، ایک جھنڈے کے تلے آ جائیں، تو پھر ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اور میں دوبارہ یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اور اگر 20-25 سال پہلے بھی چلے جائیں، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے چیچنیا کا ظلم دیکھا، بوسنیا کا ظلم دیکھا، برما میں مسلمانوں کے زندہ لوگوں کو جلائے جانے کا دیکھا، ہم نے افغانستان پہ قبضہ دیکھا، ہم نے عراق کے اوپر کافروں کا حملہ دیکھا، ہم نے کشمیر کے اندر مسلمانوں کو 70 سال سے زائد عرصے تک ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتتے ہوئے دیکھا، اور ہم نے ورلڈ وار 1 کے بعد سے فلسطین جو کہ بابرکت سرزمین ہے، وہاں پر یہودی قبضہ دیکھا، ہم نے شام کے اندر، لبنان کے اندر، کہاں کہاں، بلکہ یمن کے اندر تک کہ مسلمان آپس میں گتھم گتا ہو چکے اور فتنہ اور فساد برپا ہو گیا۔ یہ تمام فتنے، یہ تمام فسادات صرف اس وجہ سے تھے کہ ہماری ہوا اکھڑ چکی تھی، صرف اس وجہ سے تھے کہ ہماری وحدت ختم ہو چکی تھی، صرف اس وجہ سے تھے کہ ہماری خلافت ختم ہو چکی تھی۔ اور خلافت ختم ہونے کے بعد کون کون سے مختلف فتنے سر اٹھا کر سامنے آ گئے۔ مسلمان کی جان اور مال کا کوئی، جان مال اور عزت کا کوئی حساب نہیں، پانی کی طرح خون بہایا جانے لگا مسلمانوں کا، مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جانے لگیں، مسلمانوں کی مال اور دولت پر جس کا جہاں دل کرتا تھا قبضہ کر کے وہاں سے مال و دولت لوٹنا شروع کر دیتا تھا۔ صرف برطانیہ نے بر صغیر سے کتنا مال لوٹا یہ کتابوں کے اندر واضح ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ
خلافت ختم ہونے کے بعد ہمارے مقدسات پہ حملہ شروع ہوا. اس سے پہلے بھی حملہ ہوا لیکن خلافت نے منہ توڑ جواب دیا, مسلمانوں نے بطور امت جواب دیا. لیکن خلافت ختم ہونے کے بعد ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے, ہمارے مقدس قرآن کو جلایا جاتا ہے, ہمارے دیگر مقدسات کی توہین کی جاتی ہے, اور ہم بے بس امت کی طرح صرف سڑکوں پر احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کوئی نمائندہ ریاست نہیں, کیونکہ ہماری خلافت نہیں, کیونکہ ہمارا اتحاد نہیں, کیونکہ ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے اور ہم آپس میں متحد نہیں ہیں. اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ خلافت ختم ہونے کے بعد مختلف مسلمان علاقوں کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ کر معاشی طور پر ان کا استحصال کیا جانے لگا, ان کو معاشی طور پر جکڑ لیا گیا اور ان کو IMF ورلڈ بینک کا مرہون منت بنا دیا گیا. جن ممالک کے پاس دولت موجود ہے ان کے پاس یا تو فوج نہیں ہوگی یا کوئی اور وسائل نہیں ہوں گے, جن کے پاس فوج ہوگی ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوگا. یہ وہ تقسیم تھی جو سائکس پیکو ایگریمنٹ کے اندر فرانسیسی اور برطانوی فوجوں نے بنائی تھی کہ مسلمان امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایک کر نہ صرف مسلمان علاقوں پر اپنا قبضہ جاری رکھا بلکہ مسلمانوں کا معاشی استحصال بھی کرتے رہے. اور ہماری اس وقت کیا حال ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس مغربی یلغار سے نہیں بچا سک رہے. یعنی میں نے پہلے اپنے مقدسات اور عقیدے کا ذکر تو کر دیا, ہمارا فیملی سسٹم, مسلمانوں کا فیملی سسٹم تباہی کے دہانے تک پہنچ چکا صرف اس وجہ سے کہ جو مغرب کی کلچرل انویژن ہے, جو کلچر کی یلغار ہے, ہم اس کو روکنے میں ناکام ہو گئے. ہمارے عقیدے پر حملہ, ہمارے کلچر پر حملہ, ہماری روایات پر حملہ, ہماری زمینوں پر حملہ, ہماری جان پہ حملہ, ہماری مال پہ حملہ. لیکن جواب دے گا کون؟ جواب دینے کے لیے کوئی خلیفہ موجود نہیں ہے. وہ مسلمانوں پر بطور مسلم حملہ کر رہے ہیں اور ہم بطور مسلمان امت جواب بھی نہیں دے سک رہے. یہ ہماری وحدت کے ختم ہونے کا نتیجہ تھا. اس سے پہلے, خلافت سے پہلے, ہم اپنے اصل منشور, ہم اپنے اصل ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے تھے. کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور مسلمان امت ہماری جو ذمہ داری لگائی ہے, بہترین امت ہونے کے ناطے جو ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم پوری دنیا میں معروف کا حکم دیں گے, ہم پوری دنیا کو منکر سے روکیں گے. ہم نے صرف مسلمانوں کے حالات بہتر نہیں کرنے, ہم نے دیگر اقوام عالم کے بھی حالات ٹھیک کرنے ہیں. وہاں پر بھی اگر کوئی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو بھی روکنا ہے, ہم نے ان کو اسلام سکھانا ہے, ہم نے اسلام کی دعوت پوری دنیا تک لے کر جانی ہے, ہم نے اسلامی ریاست پوری دنیا تک لے کر جانی ہے, اور ہم نے دین کا غلبہ باقی تمام ادیان کے اوپر کرنا ہے. ہم یہ فریضہ سر انجام دے رہے تھے, اور یہ فریضہ صرف اور صرف تبھی سر انجام دیا جا سکتا ہے کہ جب ہم سیاسی طور پر ایک جھنڈے کے تلے ہوں گے, جب مسلمان امت ایک ریاست میں, ایک وحدت میں, صرف خلافت کے اندر ہوگی. کیونکہ جس طرح کافروں نے اور استعماروں نے نیشن سٹیٹس کے اندر مسلمانوں کو تقسیم کر دیا اور پھر یہ کہا کہ ہر نیشن سٹیٹ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے کام کرے گی چاہے وہ دیگر مسلمانوں کے خلاف کیوں نہ ہو, تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے ہر دور میں دیکھا کہ کوئی نہ کوئی مسلم ریاست کسی اور مسلم ریاست کے خلاف یا تو سازش کر رہی ہے یا لڑائی کر رہی ہے. اور کیوں؟ کیونکہ امریکہ کے مفاد کا تحفظ کرنا ہے. یہ ہماری حالت ہو چکی جب ہم نے اپنی وحدت خلافت کو چھوڑا. اور جو ہی ہم نے اپنی وحدت خلافت کو چھوڑا تو وہ جو ہم نے دنیا کے اندر قائدانہ رول پلے کرنا تھا, جو ہم نے دنیا کی قیادت کرنی تھی, جو ہم نے دنیا کو معروف انٹروڈیوس کرنا تھا, منکر سے روکنا تھا, ہم وہ کام کرنے میں ناکام ہو گئے. اور دوبارہ اس منصب پر بیٹھنے کا طریقہ کار یہ ہے, اس فریضے کو سر انجام دینے کا طریقہ کار یہ ہے, اسلام کو باقی ادیان پہ غالب کرنے کا طریقہ کار یہ ہے, اور پوری دنیا تک معروف لے کر جانا اور منکر کو روکنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنی وحدت, اپنی خلافت کو قائم کریں.
اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرما دیا اذا بعث لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، کہ جب دو خلفاء کی بیعت ہو جائے تو دوسرے کو قتل کر دو. یعنی سیاسی طور پر اگر ایک خلیفہ کی بیعت ہو گئی ہے اور کوئی اور دعوے دار کھڑا ہے، کوئی اور خلیفہ کھڑا ہے، کوئی اور بندہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا امام کہتا ہے، تو سیاسی طور پر متحد رہنا، ایک امیر کے تحت رہنے کا اتنا بڑا حکم ہے کہ دوسرے بندے اس مسلمان کو جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں بھی کسی اور علاقے میں امیر ہوں، اس کو قتل کرنے کا حکم ہے. اور صرف یہ بات نہیں ہے، علماء کے اقوال اس کے اندر ہیں. میں ایک آپ کے سامنے اقتباس رکھوں گا اور باقی میں علماء کا صرف ذکر کروں گا. امام جزیری اپنی کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع میں فرماتے ہیں اتفق الائمۃ علی ان الامام فرد. اتفاق ہے ائمہ کا، چاروں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام مقرر کرنا، خلیفہ مقرر کرنا فرض ہے. وعلی انہ لا یجوز ان یکون علی المسلمین فی وقت واحد، اور یہ جائز نہیں کہ ایک ہی وقت میں مسلمانوں کے لیے فی جمیع دنیا، پوری دنیا میں امامان، دو امام ہوں. یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک سے زیادہ امیر، ایک سے زیادہ خلیفہ، ایک سے زیادہ امام موجود ہو. یہ جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، اور چاروں فقہ اس کے اوپر متفق ہیں. لا متفقان ولا مفترقان، اگرچہ وہ دونوں متفق ہوں کہ ہم دونوں مل کے حکمرانی کریں گے تب بھی جائز نہیں، اور اگر ان دونوں میں اختلاف ہو تب بھی یہ جائز نہیں ہے. امام نووی نے شرح مسلم کے اندر خلافت کی فرضیت اور ایک خلیفہ ہونے کی جو حکم ہے اس کی اہمیت بیان کی. میں علماء کے نام اور ان کی تصانیف بتاتا ہوں، بہت زیادہ علماء نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. عبد المالک الجوینی نے غیاث الامم میں اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا. ابن حزم نے الفصل فی الملل والاحواء والنحل کے اندر اپنی ان کی تصنیف کے اندر انہوں نے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا، خلافت اور وحدت کو. الماوردی نے الاحکام السلطانیہ کی کتاب کے اندر اس کو اجاگر کیا. اسی طرح ابن حجر الاسقلانی نے فتح الباری میں اس موضوع کے اوپر بات رکھی. ابن حجر ہیثمی نے الصواعق المحرکہ کے اندر یہ بات رکھی. ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں اس کو تفصیل سے بیان کیا. جمال الدین الغزنوی نے اصول الدین کی کتاب کے اندر اس بات کی اور اس کی اہمیت کو واضح کیا. امام قرطبی نے اپنی تفسیر اور خاص طور پر سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کی تفسیر کے اندر اس بات کے اوپر کہ خلافت فرض ہے اور خلافت ہی مسلمانوں کا نظام ہے، اس کے اوپر بات رکھی. ابن تیمیہ نے السیاسہ الشریعہ میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور امام شوکانی نے السیل الحرار کے اندر اس بات کو اجاگر کیا. یہ 12 مختلف علماء کے نام اور ان کی کتابیں، اس سے زیادہ کتابوں کے اندر علماء متعدد بار اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کا نظام خلافت ہے اور مسلمانوں کے لیے وحدت کے علاوہ کوئی چیز جائز نہیں ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک ریاست اور ایک خلیفہ کا ہونا مسلمانوں کے اوپر شرعی طور پہ فرض ہے. جب آج ہم رمضان سے گزر رہے ہیں اور اس رمضان کے اندر ہمیں مختلف علاقوں سے مسلمانوں کے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں کیونکہ مظالم ڈھایا جا رہا ہے، لیکن ہمیشہ سے رمضان ایسا نہیں تھا. جب ہم ایک گلوبل ویژن کے اوپر، اسلام کے ویژن کے اوپر کام کر رہے تھے، جب ہم دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے کام کر رہے تھے، جب ہم نے دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے اپنی ریاست بنائی ہوئی تھی، تو پھر رمضان میں ایک جگہ ہمیں غزوہ بدر ملتا ہے کہ مسلمان رمضان کے اندر غزوہ بدر، جہاں پر پہلی دفعہ مسلمانوں نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا، اپنی ریاست منوائی. ہمیں غزوہ خندق، اگرچہ وہ شوال میں ہوا لیکن اس کی جو پوری تیاری ہے کھدائی کی اور پیٹ پہ پتھر باندھنے کی، وہ رمضان کے دوران ہوا تھا. اسی طرح ہمیں رمضان میں فتح مکہ ملتا ہے جب پورے عرب کے اوپر اسلامی ریاست نے اپنی دھاک بٹھا دی تھی. اسی طرح ہمیں رمضان کے اندر وہ واقعہ ملتا ہے کہ جب طارق بن زیاد نے یہ حکم جاری کیا کہ کشتیوں کو جلا دو، یا تو ہم یہاں جیتیں گے ہم یہاں پر مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے. اور انہوں نے کشتیاں جلانے کے بعد اندلس کو فتح کیا 92 ہجری کے اندر. اسی طرح رمضان میں ہمیں ہتین کا واقعہ ملتا ہے جب صلاح الدین ایوبی نے یہی مسجد اقصیٰ، یہی بیت المقدس، یہی فلسطین جو آج یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، جب اس وقت مقبوضہ تھا، تو صلاح الدین ایوبی جب پوری سالوں کی محنت کے بعد وہاں پہنچے تو وہ رمضان کا بابرکت مہینہ تھا جب انہوں نے فلسطین کو آزاد کروایا جنگ ہتین جیتنے کے بعد. 582 ہجری کا واقعہ ہے. اسی طرح ہمیں عین جالوت کا واقعہ ملتا ہے رمضان کے اندر.
جو 658 ہجری میں آیا کہ جب منگولوں نے مسلمانوں کے شہروں کو تباہ کرنا شروع کیا، بغداد تک تباہ ہو گیا، بخارا تباہ ہو گیا، مختلف ریاستیں منگولوں نے اپنے گھوڑوں اور قدموں کے نیچے روند کے رکھ دیں اور مسلمانوں کے اوپر خوف کا ایک عالم طاری تھا، تو اس وقت مصر سے سیف الدین قدس نامی مسلمانوں کا ہیرو اٹھا اور اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گا، اور عین جالوت کے موقع پر منگولوں کو شکست دے کر دوبارہ اسلامی ریاست کی حیثیت کو بحال کیا، جو کہ 658 ہجری کے اندر ہوا۔ تو ماضی میں ہم نے علاقے کھوئے بھی، ہم نے علاقے حاصل بھی کیے، لیکن ہم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، ہم پوری دنیا کی قیادت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اور مختلف جو علماء نے احکامات اخذ کیے ہیں اس کے مطابق ہمارے پاس خلافت موجود تھی، جس کا یہ کام ہے کہ اس نے پوری دنیا تک اسلام کی دعوت کو لے کر جانا ہے۔ قرآن و سنت کے اندر اسلام کو نافذ کرنے اور خلافت کے اندر شریعت کو نافذ کرنے کے جو دلائل ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ میں صرف آپ کے سامنے ایک قرآن کی دو آیتیں رکھنا چاہتا ہوں اور کچھ ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کی آیت بلکہ صرف سورہ المائدہ اگر دیکھ لیں، آیت 44، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اگر اس کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے، اس کے مطابق حکمرانی نہیں کرو گے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ اگلی آیت کے اندر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس سے آگے 47 آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 48 کے اندر فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، ان کے درمیان فیصلہ کریں، حکمرانی کریں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق، ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس موضوع کو دوبارہ ایمفیسائز کر رہے ہیں، وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے ڈرتے رہیں کہ کہیں وہ اللہ کی نازل کردہ شریعت سے کچھ چیزوں کے متعلق آپ کو ادھر ادھر نہ لے جائیں، آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ ڈائریکٹ حکم اللہ کے رسول کو دیا گیا اور اللہ کے رسول کے ذریعے پوری امت سے یہ خطاب کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، من مات ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں خلیفہ کی بیعت کا توق نہیں تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جیسے زمانے جاہلیت میں مرنا حرام ہے، اسی طرح خلیفہ کے بغیر مرنا حرام ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسؤسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست، ان کی قیادت، ان کے امور کی دیکھ بھال، ان کی ریاست کو انبیاء چلایا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تو ایک اور نبی اس کی جگہ لے لیتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيٌّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَسَتَكُونُ خُلَفَاءٌ فَتَكْثُرُ، میرے بعد خلفاء ہوں گے اس کام کو کرنے کے لیے اور کثرت سے ہوں گے۔ خلفاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب یہ انبیاء کا کام آگے لے کر چلے۔ کیا کام؟ تسؤسهم، سیاست کا، ریاست کے امور کو سنبھالنے کا، اور وہ کام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا فریضہ ہے جو بطور امت اللہ تعالیٰ رسول کے بعد امت کے حوالے کر رہے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی اللہ ہے جس نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر، سوشلزم پہ، کیپٹلزم پہ، تمام ورلڈ آرڈر کے اوپر، امریکن ورلڈ آرڈر کے اوپر، یہودی ورلڈ آرڈر کے اوپر، ہر کسی دین کے اوپر غالب کرے اور اسلام واحد ورلڈ آرڈر کے طور پر دنیا میں رہے۔ آج ٹکڑے ٹکڑے میں بٹنے کے بعد مسلمان حکمران کیا یہ گلوبل ویژن لے کر چل رہے ہیں؟ یا مسلمان حکمرانوں کے ذرا ویژن تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ مسلمان حکمرانوں کا ٹوٹل ویژن معاشی طور پر کیا ہے کہ کہیں ہمیں IMF سے مدد مل جائے، امریکہ سے کچھ ڈالر مل جائیں، یورپ کی منڈی ہمارے لیے کھل جائے، ہم کچھ تجارت کر لیں۔ ٹوٹل ویژن یہ ہے معاشی طور کے اوپر کہ کہیں ہمیں زندہ رہنے کے لیے کچھ خیرات موصول ہو جائے۔ اور ملٹری کے اندر کیا ویژن ہے کہ کم سے کم تعداد میں ہم نے ملٹری رکھنی ہے تاکہ بس ہم اپنا دفاع کر سکیں، جبکہ اسلام کا حکم اس کے برعکس ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قوت جمع کرو اور خوف اور دھاک بٹھاؤ اللہ کے دشمنوں کے اوپر۔ اور دیگر پالیسیز کے اندر دیکھ لیں، ایجوکیشن میں دیکھ لیں، سوشل لائف کے اندر دیکھ لیں، عدلیہ کے نظام کے اندر دیکھ لیں، یعنی مسلمانوں کے جو اس وقت حکمران ہیں ان کا ویژن ٹوٹل یہ ہے کہ بس کسی طرح
اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے لیے مال جمع کریں. جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام نے امت کو گلوبل ویژن دیا ہے جو کہ تمام دنیا کے لیے لیڈرشپ کا رول ہے. اور مسلمان بطور امت کبھی بھی اپنی کوئی حالت تبدیل نہیں کر سکیں گے جب تک کہ وہ دوبارہ خلافت کو قائم نہ کر لیں. کیونکہ خلافت کے بغیر اور ورلڈ آرڈر کو توڑے بغیر نہ ہم معاشی طور پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ سیاسی طور پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ معاشرتی طور پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ کسی اور میدان کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں جب تک ہم اس ورلڈ آرڈر کو نہ توڑ لیں. کیونکہ اس ورلڈ آرڈر نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گھیر کے رکھا ہوا ہے. اور میں نے شروع میں بتا دیا کہ اگر ہم متحد نہیں ہوں گے تو فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. متحد ہونے کا طریقہ صرف خلافت ہے. ورلڈ آرڈر کو توڑنا ہے، اسلام کے ورلڈ آرڈر کو قائم کرنا ہے، اسلام کے ورلڈ آرڈر کو باقی ورلڈ آرڈر پہ غالب کرنا ہے. اسلام بطور دین اس کو سوشلزم اور کیپٹلزم کو پہ غالب کرنا ہے، کیپٹلزم کا سوشلزم کا خاتمہ کرنا ہے. یہ ہے وہ گلوبل ویژن جس کے لیے امت کو نکالا گیا، جس کے لیے مسلمانوں پر ذمہ داری عائد کی گئی. اور اس میں اللہ تعالیٰ جب مسلمان یہ رول پلے کریں گے، اس گلوبل ویژن میں جائیں گے، گلوبل لیڈرشپ کا رول ادا کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ جو میں نے بالکل شروع میں آیتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، فینظروا تو وہ دیکھ لیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا، دمر اللہ علیہم اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، وللکافرین امثالھا اور یہ جو کافر ہیں ان کی بھی یہی حالت ہونے والی ہے. یہ جو کافر ہیں جو مسلمانوں کے خلاف آج سینہ ٹھوک کے دندناتے پھرتے ہیں ان کی بھی یہی حالت ہونے والی ہے. اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کر دے گا. ذالک اور یہ اس لیے بأن اللہ مولی الذین آمنوا کیونکہ ایمان والوں کا مولا تو اللہ ہے، وأن الکافرین لا مولا لہم اور کافروں کا کوئی مولا نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ عمار صاحب. آخر میں اس آن لائن کانفرنس کا اختتام اس مشن کو یاد دلا کر کرتا ہوں، وہ مشن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور ان کے بعد اس امت کے پاس یہ مشن ہے، جو کہ قرآن کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو باقی تمام ادیان پہ غالب کر دے، چاہے مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. یہ وہ مشن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کہ اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کرنا، اور وہ مشن آج اس امت کے پاس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ دین، اس کا حق ہے کہ اس کو دنیا کے اوپر نافذ کیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو اسی چیز کے لیے اٹھایا ہے کہ اس دین کو ساری دنیا تک لے کر جانا ہے. اور ہمیں یہ جو ڈسکشن آج ہوئی ہے اس سے سمجھ آ گئی کہ یہ صرف اور صرف خلافت کے ہونے کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے. خلافت کی ریاست جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگی، ہمارے پاس وہ پلیٹ فارم نہیں ہوگا جس کے تحت ہم اس دین کو ساری دنیا تک لے کر جا سکتے ہیں. لہٰذا اس تمام کانفرنس کا جو آخری یعنی کہ لب لباب جو میں نکالنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بھرپور توانائی اس چیز کے اوپر لگائیں کہ ہم خلافت کے نظام کے لیے کام کریں اور اس کو اسٹیبلش کریں، اس کو قائم کریں. تب ہی یہ ممکن ہو سکے گا، جب وہ خلافت موجود ہوگی تب ہی یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس مشن کے اوپر کام کر سکیں، یعنی اس دین کو باقی تمام دنیا تک لے کر جائیں، اس دین کے ذریعے سے باقی تمام اقوام کو لیڈ کریں، اس دنیا کو ہم لیڈ کریں، اس گلوبل ایرینا کے اندر ہم انفلوئنس ایگزرٹ کرتے ہوئے اس جو ہے اسلام کو ساری دنیا تک لے کر جائیں انشاءاللہ. تو اسی بات کے ساتھ میں اس کانفرنس کا اختتام کروں گا. ایک دفعہ آخر میں پھر تینوں شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ ناظرین کا بھی کہ آپ ہمارے ساتھ آپ نے جوائن کیا اس میں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ترتقي كل الشعوب والعباد بالخلافة
نحو الأمجاد. بالخلافة بالخلافة ترتقي كل الشعوب والعباد. بالخلافة بالخلافة تعتلي همامنا نحو الأمجاد. بدروب الإسلام نفخر عزمنا بالحق ينصر. أمة واحدة دولة واحدة راية واحدة شعار